دی سیلفش جین ایپیسوڈ 3 امارٹل کوئلز لازوال لچھے۔ ہم بقا کی مشینیں ہیں، لیکن ہم سے مراد صرف انسان نہیں ہے، اس میں تمام جانور، پودے، بیکٹیریا اور وائرس بھی شامل ہیں۔ زمین پر بقا کی مشینوں کی کل تعداد کا شمار کرنا بہت مشکل ہے، یہاں تک کہ انواع کی کل تعداد بھی نامعلوم ہے۔ صرف حشرات کو ہی لے لیجئے، ان کی زندہ انواع کی تعداد کا اندازہ تقریباً 3 ملین لگایا گیا ہے، اور انفرادی حشرات کی تعداد 1 ملین ہو سکتی ہے۔ مختلف قسم کی بقا کی مشینوں کے بیرونی اور ان کے اندرونی اعضاء میں بہت تنوع نظر آتا ہے۔ آکٹوپس میں چوہے جیسا کچھ بھی نہیں ہے، اور دونوں ایک شاہ بلوط کے درخت سے بالکل مختلف ہیں۔ اس کے باوجود اپنی بنیادی کیمسٹری میں وہ یکساں ہیں، خاص طور پر ان نقل سازوں کے لحاظ سے جن کے وہ حامل ہیں، یعنی جین، جو بنیادی طور پر ہم سب میں، بیکٹیریا یا سے لے کر ہاتھیوں تک، ایک ہی طرح کے سالمے ہیں۔ ہم سب ایک ہی قسم کے نقل سازوں یعنی ڈی این اے نامی سالمات کے لیے بقا کی مشینیں ہیں، لیکن دنیا میں خوراک حاصل کرنے کے بہت سے مختلف طریقے ہیں، اور نقل سازوں نے ان طریقوں کا استعمال کر کے مختلف طرح کی مشینوں کو ایجاد کیا ہے۔ بندر ایک ایسی مشین ہے جو درختوں پر رہ کر جینس کو محفوظ رکھتی ہے۔ مچھلی ایک ایسی مشین ہے جو پانی میں رہ کر جینس کا تحفظ کرتی ہے۔ یہاں تک کہ ایک چھوٹا سا کیڑا بھی جو جرمن بیئر کی تلچھٹ میں جینس کو محفوظ رکھتا ہے، ڈی این اے پراسرار طریقوں سے کام کرتا ہے۔ سادگی کے حوالے سے میں نے یہ تاثر دیا تھا کہ ڈی این اے سے بنے جدید جینز ابتدائی سوگ والے اولین نقل سازوں کی طرح ہی ہیں، برسبیل اور استدلال، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن یہ سچ نہیں ہو سکتا۔ ممکن ہے کہ اصل نقل ساز ڈی این اے سے مختلف قسم کے سالمے ہوں، یا وہ بالکل مختلف بھی ہو سکتے ہیں۔ مؤخر الذکر صورت میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی بقا کی مشینوں پر بعد کے مرحلے میں ڈی این اے نے قبضہ جما لیا ہوگا۔ اگر ایسا ہے تو اصل نقل ساز بالکل تباہ ہو گئے، کیونکہ ان کا کوئی سراغ جدید بقا کی مشینوں میں باقی نہیں رہا۔ انہی خطوط پر اے جی کیرین سمتھ نے یہ دلچسپ نکتہ پیش کیا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد پہلے نقل ساز ممکن ہے کہ نامیاتی سالمات نہ ہوں، بلکہ غیر نامیاتی کلم کرسٹلوں یعنی معدنیات اور مٹی کے چھوٹے چھوٹے ذرات، قطع نظر اس سے کہ ڈی این اے غاصب تھے یا نہیں۔ آج یہ بلا شرکت غیریں ان مشینوں کے مالک ہیں، جب تک کہ جیسا کہ میں نے باب 11 میں کہا ہے، اقتدار پر اب ایک نیا قبضہ شروع نہ ہو جائے۔ ڈی این اے سالمہ تشکیلی بلاکوں یعنی چھوٹے سالمات کی ایک لمبی زنجیر ہوتی ہے جسے نیوکلیوٹائڈز کہا جاتا ہے۔ جس طرح پروٹین کے سالمات امینو ایسڈ کے زنجیریں ہوتے ہیں، اسی طرح ڈی این اے سالمے بھی نیوکلیوٹائڈز کی زنجیریں ہوتے ہیں۔ ڈی این اے سالمہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ اسے دیکھا نہیں جا سکتا، لیکن اس کی صحیح شکل کا پتہ بالواسطہ ذرائع سے بڑی مہارت سے لگایا گیا ہے۔ یہ نیوکلیوٹائڈ زنجیروں کے ایک جوڑے پر مشتمل ہوتا ہے جو ایک خوبصورت مرگولے کی شکل میں دورے لچھے ڈبل ہیلکس یعنی لازوال لچھے کی صورت بام لپٹے ہوتے ہیں۔ نیوکلیوٹائڈ تشکیلی بلاک صرف 4 مختلف قسموں کے ہوتے ہیں، جن کے نام مخفف کر کے اے، ٹی، سی اور جی کیے جا سکتے ہیں۔ یہ تمام جانوروں اور پودوں میں یکساں ہوتے ہیں۔ اختلاف ہے تو بس ان کی اس ترتیب میں جس میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہوتے ہیں۔ ایک آدمی کا جی تشکیلی بلاک ہر لحاظ سے ایک گھونگے کے جی تشکیلی بلاک سے مماثل ہوتا ہے، لیکن آدمی میں بلاکس بنانے کی ترتیب نہ صرف گھونگے کی ترتیب سے مختلف ہوتی ہے، بلکہ یہ دیگر آدمیوں سے بھی مختلف ہوتی ہے، اگرچہ ایسا کم ہی ہوتا ہے، سوائے مشابہ جڑواں بچوں کے خاص معاملے کے۔ ہمارا ڈی این اے ہمارے جسم کے اندر رہتا ہے۔ یہ جسم کے کسی خاص حصے میں مرکوز نہیں ہے، بلکہ خلیوں میں تقسیم ہے۔ 1000 ملین خلیات اوسطاً انسانی جسم کی تشکیل کرتے ہیں، اور بعض استثناؤں کے ساتھ جن کو ہم نظر انداز کر سکتے ہیں، ان خلیوں میں سے ہر ایک میں اس جسم کے ڈی این اے کی مکمل نقل موجود ہوتی ہے۔ اس ڈی این اے کو جسم بنانے کے لیے ہدایات کا مجموعہ سمجھا جا سکتا ہے، جسے اے ٹی سی جی میں لکھا گیا ہے۔ گویا یہ نیوکلیوٹائڈز کے حروف تہجی ہیں۔ یوں سمجھے کہ بہت بڑی عمارت کے ہر کمرے میں ایک بک شیلف ہے، جس میں رکھی ہر کتاب میں پوری عمارت کے لیے معمار کا نقشہ موجود ہے۔ خلیے میں بک شیلف کا مرکزہ نیوکلیس کہا جا سکتا ہے۔ معمار کے نقشے انسان میں 46 جلدوں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ یہ تعداد دیگر انواع میں مختلف ہوتی ہے۔ جلد کو کروموسوم کہا جا سکتا ہے۔ یہ خوردبین کے نیچے لمبے دھاگوں جیسے نظر آتے ہیں، اور جین ان کے ساتھ ترتیب سے پیوست ہوتے ہیں۔ ان کو دیکھنا آسان نہیں ہے، اور اس کا کوئی مطلب بھی نہیں ہو سکتا۔
کہ کوئی جین کہاں ختم ہوتا ہے اور اگلا کہاں سے شروع ہوتا ہے۔ خوش قسمتی سے، جیسا کہ میں اس باب میں بیان کروں گا، اس سے ہمارے مقاصد پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں معمار کے نقشوں کی تمثیل کا استعمال کروں گا اور تمثیلی زبان کو اصل چیز کی زبان کے ساتھ آزادانہ طور پر پرتوں گا۔ لفظ جلد کروموسوم کے ساتھ متبادل طور پر استعمال ہوگا۔ صفحہ عملی طور پر جین کے ساتھ متبادل طور پر استعمال کیا جائے گا، اگرچہ جینز کے درمیان تقسیم کسی کتاب کے صفحات کے درمیان تقسیم کے مقابلے میں کم واضح ہوتی ہے، تاہم پھر بھی یہ استعارہ ہمیں کافی دور تک لے جائے گا۔ جب یہ آخر کار طے ہو جائے تو میں دوسری تمثیلوں کو متعارف کرواؤں گا۔ اتفاق سے یہاں کوئی معمار نہیں ہے۔ ڈی این اے کی ہدایات کو قدرتی انتخاب نے جمع کیا ہے۔ ڈی این اے سال میں 2 اہم کام کرتے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ وہ نقل سازی کرتے ہیں، یعنی وہ اپنی نقلیں خود بناتے ہیں۔ یہ کام زندگی کے آغاز سے ہی مسلسل جاری ہے اور ڈی این اے سال میں اب واقعی اس میں بہت ماہر ہو چکے ہیں۔ اگر آپ ایک جوان بالغ ہیں تو آپ 1000 ملین کھلیوں پر مشتمل ہیں، لیکن جب آپ پہلے رحم مادر میں آئے تھے تو آپ ایک واحد کھلیا تھے جس میں معمار کے نقشے کی ایک ماسٹر کاپی موجود تھی۔ یہ کھلیا 2 حصوں میں تقسیم ہوا اور ہر 2 کھلیات نے نقشے کی اپنی اپنی نقل پائی۔ پے در پے تقسیموں نے کھلیوں کی تعداد 4، 8، 16، 32 سے خربوں تک پہنچ گئی۔ ہر تقسیم میں ڈی این اے کے نقشوں کو پوری درستی سے نقل کیا گیا ہے، جس میں شاذ ہی کوئی غلطی ہوئی ہے۔ ڈی این اے کی نقل پر بات کرنا ایک چیز ہے، لیکن اگر ڈی این اے واقعی جسم کی تعمیر کے نقشوں کا ایک مجموعہ ہے تو نقشوں کو کس طرح عملی جامہ پہنایا جاتا ہے، وہ جسم کے تانے بانے کو کیسے تشکیل دیتے ہیں؟ یہ سوال مجھے اس دوسری اہم چیز کی طرف لے جاتا ہے جو ڈی این اے انجام دیتا ہے۔ یہ بالواسطہ طور پر ایک مختلف قسم کے سالمے یعنی پروٹین کی تیاری کی نگرانی کرتا ہے۔ ہیموگلوبن، جس کا ذکر پہلے باب میں کیا گیا ہے، وہ پروٹین کے سالمات کی بہت بڑی رینج کی صرف ایک مثال ہے۔ ڈی این اے کا کوڈ شدہ پیغام جو 4 حروف کے نیوکلیوٹائڈ حروف تہجی میں لکھا جاتا ہے، ایک سادہ میکانیکی طریقے سے دوسرے حروف تہجی میں ترجمہ ہوتا ہے۔ یہ امینو ایسڈ کا حروف تہجی ہوتا ہے جو پروٹین کے سالمات پیدا کرتا ہے۔ پروٹین بنانا جسم بنانے سے بہت مختلف لگ سکتا ہے، لیکن یہ اس سمت میں پہلا چھوٹا سا قدم ہے۔ پروٹین نہ صرف جسم کے طبعی تانے بانے کے بیشتر حصے کو تشکیل دیتے ہیں، بلکہ وہ خلیہ کے اندر موجود تمام کیمیائی عمل پر حساس کنٹرول بھی رکھتے ہیں اور انہیں چن چن کر عین اوقات اور درست جگہوں پر آن اور آف کرتے رہتے ہیں۔ آخر وہ کیا طریقہ ہے جس کے ذریعے سے بچے کی نشوونما ہوتی ہے؟ اس معمے کو حل کرنے میں ماہر جنین کو کئی دہائیاں بلکہ غالباً صدیاں لگ گئیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ جسم پروٹین سے بنتے ہیں۔ جین بالواسطہ طور پر جسموں کی تیاری کو کنٹرول کرتے ہیں اور ان کا کنٹرول سختی سے یک طرفہ ہوتا ہے، یعنی اکتسابی خاصے وراثت میں نہیں ملتے ہیں۔ خواہ آپ اپنی زندگی کے دوران کتنا علم و حکمت حاصل کر لیں، اس کا ایک حبہ بھی جینیاتی طور پر آپ کے بچوں کو منتقل نہیں ہوگا، یعنی ہر نئی نسل کی ابتدا شروع سے ہوتی ہے۔ جسم جینز کے اپنے تحفظ کا طریقہ ہے تاکہ یہ غیر مبدل رہ سکیں۔ اس حقیقت کی کہ جینز جنینی مرحلے کے نشوونما کو کنٹرول کرتے ہیں، ارتقائی اہمیت یہ ہے کہ جینز مستقبل میں کم از کم جزوی طور پر اپنی بقا کے ذمہ دار ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی بقا ان کی جسموں کی کارکردگی پر منحصر ہوتی ہے جن میں وہ رہتے ہیں اور جن کی تعمیر میں انہوں نے مدد کی ہوتی ہے۔ ایک زمانے میں قدرتی انتخاب آزادانہ تیرنے والے نقل ساز ابتدائی صوب کی تفرقی بقا کے حق میں تھا، اب قدرتی انتخاب ان نقل سازوں کے حق میں ہے جو بقا کی مشینوں کی تعمیر میں ماہر ہیں، یعنی جینز جو جنینی نشوونما کو کنٹرول کرنے کے فن میں مہارت رکھتے ہیں۔ اس میں نقل ساز پہلے کی طرح زیادہ باشعور یا بامقصد نہیں ہیں۔ حریف سالمات کے درمیان قدرتی انتخاب کے وہی پرانے عمل میں جو ان کی لمبی عمر، زرخیزی اور نقل کی وفاداری کی وجہ سے ہوتے ہیں، اب بھی اتنے ہی اندھے اور لازمی طور پر جاری ہیں جتنے ان کے قدیمی دور میں تھے۔ جینز دور اندیش نہیں ہوتے، وہ آگے کی منصوبہ بندی نہیں کرتے، جینز صرف ہوتے ہیں۔ کچھ جینز دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہوتے ہیں، بس اتنی سی بات ہے، لیکن وہ خاصے جو جینز کی لمبی عمر اور زرخیزی کا تعین کرتے ہیں اتنے سادہ نہیں ہوتے جتنے وہ ہوا کرتے تھے۔ اب یہ یکسر سادہ نہیں رہے۔ حالیہ برسوں میں گزشتہ 600 ملین یا اس سے بھی زیادہ عرصے سے نقل سازوں نے بقا کی مشین سے مختلف ٹیکنالوجیوں جیسے پٹھوں، دل اور آنکھ، جن کا آزادانہ طور پر کئی بار ارتقاء ہوا ہے، پر قابل ذکر کامیابیاں حاصل کی ہیں۔
اس سے پہلے انہوں نے اپنے طرز زندگی کی بنیادی خصوصیات کو نقل سازوں کے طور پر یکسر تبدیل کر دیا تھا، جسے سمجھنا ضروری ہے اگر ہمیں اس استدلال کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ ایک جدید نقل ساز کے بارے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ انتہائی سماجی مزاج کا حامل ہے۔ بقا کی مشین ایک ایسا وہیکل ہے جس میں نہ صرف ایک جین بلکہ کئی ہزار جینز شامل ہوتے ہیں۔ جسم کی تیاری اس طرح کی پیچیدگی کا ایک مشترکہ منصوبہ ہوتا ہے کہ ایک جین کی حصہ داری کو دوسرے جین سے الگ کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ جسم پر کسی مخصوص جین کے بہت سے مختلف اثرات ہوتے ہیں۔ جسم کا کوئی مخصوص حصہ بہت سے جین سے متاثر ہوگا اور کسی بھی ایک جین کا اثر بہت سے دوسرے جینز کے ساتھ تعامل پر منحصر ہوتا ہے۔ کچھ جین دوسرے جینز کے گروہی کام کاج کلسٹر آپریشن کو کنٹرول کرانے والے ماسٹر جین کے طور پر کام کرتے ہیں۔ تمثیل کی زبان میں نقشے کے کسی بھی صفحے پر عمارت کے بہت سے مختلف حصوں کا حوالہ موجود ہوتا ہے اور ہر صفحہ دیگر متعدد صفحات کے لیے صرف حوالہ جاتی کراس ریفرنس لحاظ سے اہمیت رکھتا ہے۔ جینز کا یہ پیچیدہ بامی نثار آپ کو حیرت میں ڈال سکتا ہے کہ ہم جین کا لفظ کیوں استعمال کرتے ہیں۔ کیوں نہ جین کمپلیکس جیسے اجتماعی اسم کا استعمال کیا جائے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بہت سے مقاصد کے لیے یہ واقعی بہت اچھا خیال ہے، لیکن اگر ہم چیزوں کو کسی اور انداز میں دیکھیں تو جین کمپلیکس کو متفرد نقل سازوں یا جینز میں تقسیم کرنے کے بارے میں سوچنا بھی بامعنی خیال ہے۔ یہ خیال جنس کے مظہر کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ جنسی تولید جینز کو باہم ملانے اور عدل بدل رکھنے کا اثر رکھتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی انفرادی جسم جینز کے مختصر مدتی امتزاج کے لیے صرف ایک عارضی وہیکل ہوتا ہے۔ جینز کا امتزاج کمبینیشن یعنی کوئی ایک فرد مختصر مدت کے لیے جیتا ہے، لیکن جین خود ممکنہ طور پر بہت طویل مدت تک باقی رہتے ہیں۔ ان کے راستے مسلسل نسلوں کو عبور کرتے رہتے ہیں۔ ایک جین کو ایسی اکائی سمجھا جا سکتا ہے جو پے در پے انفرادی جسموں کی ایک بڑی تعداد میں زندہ رہتا ہے۔ یہ وہ مرکزی استدلال ہے جو اس باب میں پیش کی جائے گی۔ یہ وہ استدلال ہے جس سے میرے کچھ معزز دوست ہر درمی سے اتفاق کرنے سے انکار کرتے ہیں، لہٰذا اگر میں اس پر زیادہ زور صرف کر دوں تو آپ مجھے معاف کیجیے گا۔ سب سے پہلے مجھے اجمالی طور پر جنس سیکس کے حقائق کی وضاحت کرنی ہوگی۔ میں نے عرض کیا ہے کہ انسانی جسم کی تعمیر کے نقشے 46 جلدوں پر مشتمل ہے۔ در حقیقت یہ ایک بے حد آسان تشریح ہے۔ حقیقت اس سے عجیب تر ہے۔ 46 کروموسوم 23 جوڑوں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر خلیے کے مرکزے میں نقشے 23 جلدوں کے دو متبادل سیٹ میں فائل کر کے رکھے جاتے ہیں۔ انہیں جلد اے اور جلد اے بی، 2A اور جلد 2B وغیرہ کہہ سکتے ہیں، جن کے نمبر جلد 23A اور جلد 23B تک جاتے ہیں۔ یقیناً یہ شناختی نمبر جو میں نے جلدوں اور بعد میں صفحات کے لیے استعمال کیے ہیں پوری طرح فرضی ہیں۔ ہمیں اپنے دو والدین میں سے ایک سے ہر کروموسوم اسی شکل میں ملتا ہے جو ان کے فوتوں یا بے زادانی میں موجود تھا۔ فرض کیجئے کہ جلد 1A 2A 3A باپ کی طرف سے ملے، جلد 1B 2B 3B ماں کی طرف سے ملے۔ عملی طور پر اگرچہ یہ بہت مشکل ہے، لیکن نظری طور پر آپ اپنے کسی بھی خلیے میں 46 کروموسومز کو مائکروسکوپ میں دیکھ سکتے ہیں اور ان 23 کو جو آپ کے والد کی طرف سے ملے اور ان 23 جو آپ کو ماں کی طرف سے ملے الگ الگ کر سکتے ہیں۔ جوڑے کروموسوم اپنی ساری زندگی طبعی طور پر ایک دوسرے کے رابطے میں یا یہاں تک کہ ایک دوسرے کے آس پاس تک نہیں رہتے، تو پھر وہ کس معنی میں جوڑے ہوئے؟ اس معنی میں کہ اصل میں باپ کی طرف سے آنے والی ہر جلد کو ایک خاص جلد کے براہ راست متبادل کے طور پر جو اصل میں ماں کی طرف سے آتا ہے صفحہ در صفحہ سمجھا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر جلد 3A کا صفحہ 6 اور جلد 3B کا صفحہ 6 دونوں آنکھوں کے رنگ کے بارے میں ہو سکتے ہیں۔ شاید ایک جلد میں نیلا لکھا ہو جبکہ دوسری میں بھورا۔ بعض اوقات دو متبادل صفحات ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن دیگر صورتوں میں جیسا کہ آنکھوں کے رنگ والی ہماری مثال میں ہے، ان میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اگر وہ متضاد سفارشات پیش کرتے ہیں تو جسم کیا کرتا ہے؟ اس کا جواب مختلف ہے۔ بعض اوقات ایک قرات دوسرے پر غالب آ جاتی ہے۔ آنکھوں کے رنگ کی مثال میں اس شخص کی اصل میں بھوری آنکھیں ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جسم کی تعمیر کے دوران نیلی آنکھیں بنانے کی ہدایات کو نظر انداز کر دیا گیا، اگرچہ اس سے یہ ہدایات آنے والی نسلوں کو منتقل ہونے سے نہیں باز رکھتیں۔ اس طرح نظر انداز کیا جانے والا جین گریزاں ریسیسیو کہلاتا ہے۔ گریزاں جین کی ضد غالب ڈومیننٹ جین ہے۔ مثال میں بھوری آنکھوں کا جین نیلی آنکھوں کے جین پر غالب ہے۔ کسی شخص کی نیلی آنکھیں اسی صورت میں ہوتی ہیں جب متعلقہ صفحے کی دونوں نقلیں نیلی آنکھوں کی سفارش کرنے پر متفق ہوں۔
عام طور پر جب دو متبادل جین ایک جیسے نہ ہوں تو اس کے نتیجے میں کسی نہ کسی طرح کا سمجھوتا واقع ہوتا ہے۔ جسم کو درمیانی ڈیزائن، انٹرمیڈیٹ ڈیزائن یا بالکل مختلف چیز بنایا جاتا ہے۔ جب بھوری آنکھ اور نیلی آنکھ کے جین کی طرح دو جین کروموسوم پر ایک ہی جگہ کے لیے حریف بن جاتے ہیں تو انہیں ایک دوسرے کا الیل کہا جاتا ہے۔ ہمارے مقاصد کے لیے لفظ الیل حریف کا مترادف ہے۔ مامار کے نقشوں کی جلد کو کھلے صفحات والی مجلد کتاب کے طور پر تصور کریں، جن کے صفحات کو علیحدہ علیحدہ اور عدل بدل کیا جا سکتا ہے۔ ہر جلد نمبر کا 13 کا صفحہ نمبر 6 ضرور ہوگا، لیکن ممکنہ طور پر صفحہ نمبر 6 کئی ہو سکتے ہیں جو صفحہ 5 اور صفحہ 7 کے درمیان مجلد کتاب میں جا سکتے ہیں۔ ایک ورژن میں نیلی آنکھیں لکھا ہو سکتا ہے، دوسرے ممکنہ ورژن میں بھوری آنکھیں لکھا ہو سکتا ہے۔ اس جلد میں اور بھی ورژن ہو سکتے ہیں جو سبز جیسے دیگر رنگوں کو بیان کرتے ہیں۔ شاید مجموعی طور پر آبادی کے ارد گرد بکھرے ہوئے 13ویں کروموسومز پر صفحہ 6 کی پوزیشن میں نصف درجن متبادل الیل ہیں۔ کسی بھی شخص کے پاس صرف 2 جلد 13 کے کروموسومز ہوتے ہیں، لہذا صفحہ 6 کی جگہ میں زیادہ سے زیادہ 2 الیل آ سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ نیلی آنکھوں والے شخص کی طرح اس کے پاس بھی ایک ہی الیل کی نقلیں ہوں، یا اس کے پاس الیل کی 2 ایسی نقلیں ہوں جو بڑے پیمانے پر جلد میں دستیاب نصف درجن متبادلوں میں سے منتخب کی گئی ہوں۔ آپ یقیناً اپنے جینز کا انتخاب پوری آبادی میں دستیاب جینز کے پول میں سے نہیں کر سکتے۔ کسی بھی مخصوص وقت پر تمام جین انفرادی بقا کے مشینوں کے اندر بندھے ہوتے ہیں۔ ہمارے جین استقرار حمل کے وقت ہمیں تجویز کیے جاتے ہیں اور ہم اس حوالے سے کچھ نہیں کر سکتے۔ اس کے باوجود ایک معنی میں طویل مدت میں عام طور پر کسی آبادی کے جینز کو جین پول سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ فکرہ در حقیقت ایک تکنیکی اصطلاح ہے جو جینیاتی ماہرین استعمال کرتے ہیں۔ جین پول ایک قابل قدر تجرید ہے کیونکہ جنسی اختلاط محتاط منظم طریقے سے جینز کو ملا دیتا ہے، خاص طور پر کھلے صفحات والے مجلد کتابوں میں جس میں صفحات کو بآسانی الگ اور ایک دوسرے سے تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ یہ عمل جاری و ساری رہتا ہے جیسا کہ ہم آگے دیکھیں گے۔ میں نے ایک خلیے کی عام تقسیم کو 2 نئے خلیوں میں بتایا ہے۔ ہر ایک کو تمام 46 کروموسومز کی مکمل نقل موصول ہوتی ہے۔ اس عام خلیے کی تقسیم کو مائٹوسس کہا جاتا ہے، لیکن خلیے کی ایک اور قسم کی تقسیم ہے جسے میوسس کہا جاتا ہے۔ یہ صرف جنسی خلیوں میں ہوتی ہے، یعنی سپرم یا بیضے میں۔ سپرم اور بیضے ہمارے خلیوں میں اس طرح منفرد ہیں کہ وہ 46 کروموسومز کے بجائے صرف 23 پر مشتمل ہوتے ہیں۔ یہ یقیناً 46 کا نصف ہے، جو کہ ایک نیا فرد بنانے کے لیے جنسی باروری کے دوران باہم ملانے میں آسان ہے۔ میوسس ایک خاص قسم کی خلیات کی تقسیم ہے جو صرف فوتوں اور بیضادانی میں ہوتی ہے، جس میں سے 46 کروموسومز کے مکمل ڈبل سیٹ کے ساتھ ایک خلیہ تقسیم ہو کر 23 کے واحد سیٹ کے ساتھ جنسی خلیہ بناتا ہے۔ یہاں انسانی اعداد کو تمثیل کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ سپرم اپنے 23 کروموسوم کے ساتھ فوتوں میں عام 46 کروموسوم خلیوں میں سے ایک کی میوٹک تقسیم سے بنتا ہے۔ کون سے 23 کروموسوم کسی بھی مخصوص سپرم کے خلیے میں ہوتے ہیں؟ واضح طور پر ضروری ہے کہ سپرم میں ایسا نہ ہو کہ محض پرانے کوئی بھی 23 کروموسوم مل جائیں، یعنی ایسا نہیں ہوتا۔ اس میں جلد 13 کی 2 نقلیں ہوں جبکہ جلد 17 کی ایک بھی نہ ہو۔ نظری طور پر یہ ممکن ہوگا کہ کوئی فرد اپنے کسی سپرم کو ایسا کروموسوم دے جو مکمل طور پر اس کی ماں کی طرف سے آیا ہو، یعنی جلد 1 بی، 2 بی، 3 بی سے 23 بی۔ اس غیر امکانی واقعہ میں سپرم کے ذریعے استقرار پایا جانے والا بچہ اپنے آدھے جینز کو اپنی دادی سے پائے گا، تاہم اپنے دادا سے کوئی بھی جینز نہیں پائے گا۔ لیکن در حقیقت اس طرح کی مجموعی پورے کروموسوم کی تقسیم ہوتی نہیں ہے۔ حقیقت اس سے زیادہ پیچیدہ ہے۔ یاد رکھیں کہ جلد کروموسوم کو کھلے صفحات والی مجلد کتاب کے طور پر تصور کرنا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ سپرم کی تیاری کے دوران واحد صفحات بلکہ کثیر صفحات کے پلندے متبادل جلد سے متعلقہ حصوں کے ساتھ الگ الگ اور عدل بدل ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ایک خاص سپرم سیل جلد 1 سے پہلے کے 65 صفحات سے لے کر جلد 1 کے نیز صفحات 66 سے لے کر آخر تک جلد 1 بھی بنا سکتا ہے۔ اس سپرم سیل کی دیگر 22 جلدیں بھی اسی طرح تشکیل پائیں گی۔ لہٰذا کسی فرد کے ذریعے بنایا گیا ہر سپرم سیل منفرد ہوتا ہے، اگرچہ اس کے تمام سپرمز 46 کروموسوم کے ایک ہی سیٹ کے اعزاء سے اپنے 23 کروموسوم حاصل کرتے ہیں۔ بیضادانی میں بیضے بھی اسی طرح تشکیل پاتے ہیں اور وہ بھی سب منفرد ہوتے ہیں۔
اس اختلاط کی حقیقی زندگی کی مکانیات کافی اچھی طرح سمجھی گئی ہیں۔ سپرم یا بیضی کی تیاری کے دوران ہر پدرانہ کروموسوم کے اجزاء ابتدائی طور پر خود کو الگ کرتے ہیں اور ماں کے کروموسوم کے بالکل مطابق ٹکڑوں کے ساتھ جگہوں کو ادل بدل کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ ہم کروموسوم کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو اصل میں سپرم بنانے والے فرد کے والدین کی طرف سے آئے تھے، یعنی اس بچے کے دادا دادی کی طرف سے جو سپرم سے حمل میں استقرار پاتا ہے۔ کروموسوم کے اجزاء کو ادل بدل کرنے کے عمل کو پار کرنا کراسنگ اوور کہا جاتا ہے۔ یہ اس کتاب کے پورے استدلال کے لیے بہت اہم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اپنی مائکروسکوپ سے باہر نکلیں اور اپنے ایک سپرم میں کروموسومز کو دیکھیں، یا اگر آپ مادہ ہیں تو بیضوں کو، تو ان کروموسوم کی شناخت کرنے کی کوشش کرنا جو اصل میں آپ کے والد کی طرف سے آئے تھے، اور ان کروموسوم کی جو اصل میں آپ کی ماں کی طرف سے آئے تھے، وقت کا ضیاع ہی ہوگا۔ یہ جسم کے عام خلیات کے معاملے کے برعکس ہے۔ سپرم میں کوئی بھی ایک کروموسوم گویا پیچ ورک ہوگا، مادرانہ جینز اور پدرانہ جینز کا گلدستہ ہوگا۔ جین کے لیے صفحے کی تمثیل یہاں سے قابل فہم ہونے لگتی ہے۔ کھلے صفحات والی مجلد کتاب میں پورا صفحہ شامل کیا جا سکتا ہے، ہٹایا جا سکتا ہے یا عدل بدل کیا جا سکتا ہے، لیکن کسی صفحے کا محض ایک حصہ نہیں۔ لیکن جین کمپلیکس نیوکلیوٹائڈ حروف کی بس ایک طویل لڑی ہوتی ہے جو واضح طور پر علیحدہ صفحات میں تقسیم نہیں ہوتی۔ یقینی طور پر پروٹین سلسلے کے اختتام اینڈ آف پروٹین چین اور پروٹین سلسلے کا آغاز اسٹارٹ آف پروٹین چین کے لیے خصوصی علامات ہوتی ہیں جنہیں انہی 4 حروف کے حروف تہجی میں لکھا جاتا ہے جو خود پروٹین کے پیغامات ہیں۔ ان دونوں رموزی اوقاف کے درمیان ایک پروٹین بنانے کے لیے کوڈ شدہ ہدایات ہوتی ہیں۔ اگر ہم چاہیں تو ہم ایک جین کو سٹارٹ اور اینڈ کی علامتوں کے درمیان پڑے نیوکلیوٹائڈ حروف کی ترتیب اور پروٹین چین کے لیے کوڈنگ کے طور پر بیان کر سکتے ہیں، لیکن سسٹرون اس طرح سے متعین اکائی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور کچھ لوگ لفظ جین کو سسٹرون کے ساتھ متبادل طور پر استعمال کرتے ہیں، لیکن کراسنگ اوور سسٹرون کے درمیان کی حدود کا احترام نہیں کرتی۔ سسٹرون کے اندر اور ان کے درمیان بھی تقسیم ہو سکتی ہے۔ ایسا لگتا ہے گویا مامار کے نقشے علیحدہ صفحات پر نہیں بلکہ ٹیکر ٹیپ کے 46 رولز پر لکھے گئے تھے۔ سسٹرون معین لمبائی کے نہیں ہوتے۔ سسٹرون کہاں پر ختم ہوتا ہے اور اگلا کہاں سے شروع ہوتا ہے، یہ بتانے کا واحد طریقہ یہ ہوگا کہ اس ٹیپ پر علامتیں پڑھی جائیں اور پیغام کے اختتام میں اور ابتدائیہ کی تلاش کی جائے۔ کراسنگ اوور کی نمائندگی مماثل پدرانہ اور مادرانہ ٹیپ لے کر اور ان پر مرکوم عبارت سے قطع نظر مماثل حصوں کو کاٹ کر اور عدل بدل کر کے کی جاتی ہے۔ اس کتاب کے عنوان میں لفظ جین کا مطلب وائس سسٹرون نہیں بلکہ اس سے لطیف تر ہے۔ میری تعریف ہر ایک کے ذوق کے مطابق نہیں ہوگی، لیکن جین کی کوئی افاقی طور پر متفقہ تعریف نہیں ہے۔ اگر ہوتی بھی تو تعریفیں کوئی مقدس آیات نہیں۔ ہم کسی لفظ کی تعریف اپنے مقاصد کے لحاظ سے جس طرح چاہیں کر سکتے ہیں، بشرطے یہ کہ ہم ایسا واضح اور غیر مبہم طور پر کریں۔ میں جو تعریف استعمال کرنا چاہتا ہوں وہ جی سی ولیم سے ماخوذ ہے۔ جین کی تعریف کروموسوم مواد کے کسی بھی حصے کے طور پر کی جاتی ہے جو ممکنہ طور پر قدرتی انتخاب کی اکائی کے طور پر کام کرنے کے لیے کافی نسلوں تک باقی رہتا ہے۔ پچھلے باب کے الفاظ میں جین اعلی وفاداری سے نقل کرنے والا نقل ساز ہے۔ نقل کی وفاداری کاپنگ فیڈلٹی نقلوں کی صورت میں لمبی عمر مراد لینے کا ایک اور طریقہ ہے، اور میں اسے صرف لمبی عمر کے طور پر مختصر کروں گا۔ تعریف کے لیے کسی جواز کی ضرورت ہوگی۔ کسی بھی تعریف میں جین کو کروموسوم کا ایک حصہ ہونا چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ کتنا بڑا حصہ؟ ٹیکر ٹیپ کا کتنا بڑا حصہ؟ ٹیپ پر ملحقہ کوڈ حروف کو کسی بھی ترتیب کا تصور کریں۔ ترتیب کو جینیاتی اکائی جینیٹک یونٹ کہہ لیں۔ یہ ایک سسٹرون کے اندر صرف 10 حروف کی ترتیب ہو سکتی ہے۔ یہ 8 سسٹرونوں کی ترتیب ہو سکتی ہے۔ وہ سسٹرون میں شروع اور ختم ہو سکتی ہے۔ یہ دیگر جینیاتی اکائیوں کے ساتھ متراکب اوور لیپ ہو سکتی ہے۔ اس میں چھوٹی اکائیاں شامل ہوں گی جو بڑی اکائیوں کا حصہ بنیں گی۔ موجودہ استدلال کے مقاصد کے لیے یہ کتنا ہی طویل یا مختصر کیوں نہ ہو، اس کو ہم جینیاتی اکائی کہہ رہے ہیں۔ یہ صرف کروموسوم کی لمبائی ہے جو طبعی طور پر کسی بھی طرح کروموسوم کے مباقی سے مختلف نہیں۔ اب اہم نقطہ آتا ہے، جینیاتی اکائی جتنی چھوٹی ہوتی ہے نسلوں میں اس کے زندہ رہنے کا امکان اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے، خاص طور پر اس کے کسی ایک کراسنگ اوور سے تقسیم ہونے کا امکان اتنا ہی کم ہے۔ فرض کریں کہ ایک پورے کروموسوم کے لیے اوسطاً ہر بار میوٹک تقسیم کے ذریعے سپرم یا بیضہ بنانے پر ایک کراس اوور سے گزرنے کا امکان ہے، اور یہ کراس اوور اس کی لمبائی کے ساتھ کہیں بھی ہو سکتا ہے۔
اگر ہم ایک بہت بڑی جینیاتی اکائی پر غور کریں، فرض کریں کروموسوم کی آدھی لمبائی، تو 50% امکان ہے کہ اکائی ہر میوسس پر بڑھ جائے گی۔ اگر ہم جس جینیاتی اکائی پر غور کر رہے ہیں وہ کروموسوم کی لمبائی کا صرف 1% ہے، تو ہم یہ فرض کر سکتے ہیں کہ اس کے کسی ایک میوٹک تقسیم میں بٹنے کا صرف 1% امکان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اکائی کے فرد کی اولادوں میں نسلوں کی ایک بڑی تعداد تک زندہ رہنے کی توقع ہے۔ ایک وائل سسٹرون کا کروموسوم کی لمبائی کا 1% سے بھی کم ہونے کا بہت زیادہ امکان ہوتا ہے، یہاں تک کہ کئی پڑوسی سسٹرونز کے ایک گروپ کی بھی کراسنگ اوور کے ذریعے ٹوٹنے سے پہلے کئی نسلوں تک باقی رہنے کی توقع کی جا سکتی ہے۔ جینیاتی اکائی کی اوسطاً زندگی کا اظہار نسلوں میں آسانی سے کیا جا سکتا ہے، جسے میں برسوں میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اگر ہم ایک پورے کروموسوم کو اپنی فرض کردہ جینیاتی اکائی کے طور پر کریں تو اس کی زندگی کی کہانی صرف ایک نسل تک محیط ہے۔ فرض کریں کہ یہ آپ کا کروموسوم نمبر 8A ہے جو آپ کے والد سے وراثت میں ملا ہے۔ یہ آپ کے حمل میں آنے سے کچھ ہی دیر پہلے آپ کے والد کے کسی پوتے کے اندر بنا تھا۔ دنیا کی پوری تاریخ میں اس سے پہلے کبھی اس کا وجود نہیں تھا۔ یہ میوٹک عدل بدل کے عمل سے تخلیق ہوا تھا جو آپ کی دادی اور آپ کے دادا کی طرف سے کروموسوم کے اجزاء کے اجزاء سے وجود میں آیا۔ یہ ایک خاص سپرم کے اندر رکھا گیا اور منفرد تھا۔ یہ سپرم کئی ملین میں سے ایک تھا جو چھوٹے ظروف کے وسیع بیڑے پر مشتمل تھے جو تیرتے ہوئے آپ کی والدہ کے اندر داخل ہوئے۔ یہ خاص سپرم جب تک کہ آپ ایک غیر مماثل جڑواں نہ ہو اس بیڑے میں سے واحد تھا جو آپ کی ماں کے بیضوں میں سے ایک پر کہیں لنگر انداز ہوا۔ یہی سپرم آپ کے ہونے کی وجہ ہے جس جینیاتی اکائی پر ہم غور کر رہے ہیں، یعنی آپ کا کروموسوم نمبر 8A آپ کے باقی تمام جینیاتی مفاد کے ساتھ خود کو نقل کرنے کے لیے تیار ہے۔ اب یہ آپ کے پورے جسم میں اپنی نقل کی صورت میں موجود ہے، لیکن جب آپ اپنی باری پر بچے پیدا کرنے لگیں گے تو یہ کروموسوم اس وقت تباہ ہو جائے گا جب آپ بیضے یا سپرم تیار کریں گے۔ اس کے اجزاء آپ کی ماں کے کروموسوم نمبر 8B کے اجزاء کے ساتھ عدل بدل ہو جائیں گے۔ کسی بھی جنسی خلیہ میں ایک نیا کروموسوم نمبر 8 تخلیق پائے گا، شاید پرانے سے بہتر یا بدتر، لیکن ایک ذرا سا غیر امکانی اتفاق کو چھوڑ کر یہ کروموسوم یقینی طور پر مختلف اور منفرد ہوگا۔ کروموسوم کی زندگی کا دورانیہ بس ایک نسل تک ہوتا ہے۔ اس سے چھوٹی جینیاتی اکائی مثلاً آپ کے کروموسوم 8A کی لمبائی کے 100ویں حصے کی زندگی کے دورانیے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ اکائی بھی آپ کے والد کی طرف سے آئی تھی، لیکن یہ شاید اصل میں انہوں نے نہیں جوڑی تھی۔ پہلے کے استدلال کے مطابق اس بات کا 99% امکان ہے کہ انہیں یہ اپنے والدین میں سے ایک سے ملی ہو۔ فرض کریں کہ یہ ان کی ماں آپ کی دادی نانی کی طرف سے آئی تھی۔ ایک بار پھر اس بات کا 99% امکان ہے کہ ان کی دادی کو یہ وراثت میں ان کے والدین میں سے کسی ایک سے حاصل ہوئی ہو۔ بالآخر اگر ہم ایک چھوٹی سی جینیاتی اکائی کے نسب کا کافی پیچھے تک سراغ لگائیں تو ہم اس کے اصل خالق تک پہنچ جائیں گے۔ کسی مرحلے پر یہ پہلی بار آپ کے آباء و اجداد میں سے کسی ایک کے فوتوں یا بے زادانی کے اندر تشکیل پائی ہوئی ہوگی۔ میں اس خاص مفہوم کا اعادہ کرنا چاہوں گا جس میں لفظ تخلیق کا استعمال کر رہا ہوں۔ چھوٹی ذیلی اکائیاں جو جینیاتی اکائی تشکیل دیتی ہیں جن پر ہم غور کر رہے ہیں وہ بہت پہلے سے موجود ہو سکتی ہیں۔ ہماری جینیاتی اکائی ایک خاص لمحے میں صرف اس لحاظ سے بنائی گئی تھی کہ ذیلی اکائیوں کا خاص انتظام جس کے ذریعے اس کی تعریف کی گئی ہے اس لمحے سے پہلے موجود نہیں تھا۔ تخلیق کا لمحہ شاید حال ہی میں پیش آیا ہو آپ کے دادا دادی میں سے کسی ایک میں، لیکن اگر ہم ایک بہت چھوٹی جینیاتی اکائی پر غور کریں تو شاید اسے سب سے پہلے ایک بہت دور کے آباء و اجداد میں جوڑا گیا ہوگا، شاید کسی بندر کی طرح کے پہلے انسانی آباء و اجداد میں۔ مزید برآں آپ کے اندر موجود ایک چھوٹی سی جینیاتی اکائی مستقبل میں بھی جا سکتی ہے جو آپ کی اولادوں کے ایک طویل سلسلہ نسل کے ذریعے برقرار رہے گی۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ کسی فرد کی نسلیں ایک خط میں نہیں بلکہ شاخدار خط میں سفر کرتی ہیں۔ آپ کے آباء و اجداد میں سے جس نے بھی آپ کے کروموسوم 8A کی ایک خاص مختصر لمبائی کو تخلیق کیا تھا، بہت ممکن ہے کہ ان کی آپ کے علاوہ بہت سی دوسری اولادیں ہوں۔ آپ کی جینیاتی اکائیوں میں سے آپ کے دوسرے کزن میں بھی موجود ہو سکتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ میرے اندر ہو، وزیر اعظم کے اندر ہو، اور حتیٰ کہ آپ کے کتے میں، کیونکہ اگر ہم کافی پیچھے چلے جائیں تو ہم سب کے آباء مشترک ہیں۔ اس کے علاوہ اسی چھوٹی اکائی کو اتفاق سے کئی بار آزادانہ طور پر جمع کیا جا سکتا ہے۔ اگر یونٹ چھوٹا ہے تو اتفاق زیادہ ممکن نہیں ہے۔
لیکن یہاں تک کہ ایک قریبی رشتہ دار کا بھی آپ کے ساتھ ایک مکمل کروموسوم مشترک رکھنے کا امکان نہیں ہے۔ جینیاتی اکائی جتنی چھوٹی ہوتی ہے اتنا ہی زیادہ امکان ہوتا ہے کہ کوئی دوسرا فرد اسے شیئر کرے، یعنی اس بات کا امکان اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے کہ دنیا میں اس کی نمائندگی نقلوں کی شکل میں کئی گنا زیادہ ہو۔ کراسنگ اوور کے ذریعے اکٹھے ہونے کا موقع پہلے سے موجودہ ذیلی اکائیوں کا ایک نئی جینیاتی اکائی تشکیل پانے کا معمول کا طریقہ ہے۔ ایک اور طریقہ جو بہت زیادہ ارتقائی اہمیت کا حامل ہے، حالانکہ یہ نایاب ہے، نقطہ تغیر میوٹیشن پوائنٹ کہلاتا ہے۔ نقطہ تغیر کو کسی کتاب میں ایک غلط طور پر ٹائپ شدہ حروف کا نقص سمجھیں، یہ نایاب ہوتا ہے۔ لیکن واضح طور پر ایک جینیاتی اکائی جتنی لمبی ہوتی ہے اس کی لمبائی کے ساتھ کہیں پر بھی تغیر سے تبدیلی کا امکان اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ ایک اور نایاب قسم کی غلطی یا تغیر جس کے اہم طویل مدتی نتائج ہوتے ہیں، اسے انورجن کہا جاتا ہے۔ کروموسوم کا ایک جزو دونوں سروں پر خود کو الگ کرتا ہے، خود کو الٹاتا ہے اور الٹی حالت میں خود کو دوبارہ جوڑتا ہے۔ ہمارے تمثیل کے لحاظ سے یہ کچھ صفحات پر دوبارہ نمبر ڈالنے کے مترادف ہے۔ بعض اوقات کروموسوم کے حصے صرف الٹا نہیں ہوتے بلکہ کروموسوم کے بالکل مختلف حصے میں دوبارہ منسلک ہو جاتے ہیں، یا یہاں تک کہ بالکل مختلف کروموسوم کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ یہ صفحات کے ایک پلندے کو ایک جلد سے دوسری جلد میں منتقل کرنے کے مترادف ہیں۔ اس قسم کی غلطی کی اہمیت یہ ہے کہ اگرچہ عام طور پر ایسا کرنا تباہ کن ہوتا ہے، لیکن یہ کبھی کبھار جینیاتی مواد کے اجزاء کے قریبی ربط لنکیج کا باعث بن سکتا ہے، جو باہم مل کر اچھی طرح کام کرتے ہیں۔ شاید دونوں سسٹرون جو صرف اس وقت فائدہ مند اثر رکھتے ہیں جب وہ دونوں ساتھ ہوں، وہ کسی نہ کسی طرح ایک دوسرے کا تکملہ ہوتے ہیں یا ایک دوسرے کو تقویت دیتے ہیں۔ یہ انورژن کے ذریعے ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں، پھر قدرتی انتخاب اس طرح تشکیل پانے والی جینیاتی اکائی کے حق میں ہو سکتا ہے، اور یہ مستقبل کی آبادی کے ذریعے پھیل جاتا ہے۔ ممکن ہے کہ جین کمپلیکس کو گزشتہ برسوں میں بڑے پیمانے پر دوبارہ ترتیب دیا گیا ہو یا اس طرح سے ایڈٹ کیا گیا ہو۔ اس کی ایک صاف ستھری مثال اس واقعے سے متعلق ہے جسے نقالی ممکری سے ماخوذ کیا جاتا ہے۔ کچھ تتلیوں کا ذائقہ خراب ہوتا ہے، وہ عام طور پر روشن اور اجلے رنگوں والی ہوتی ہیں، اور پرندے ان طبی علامات سے ان کو بچنا سیکھتے ہیں۔ اب تتلی کی دوسری انواع جن کا ذائقہ خراب نہیں ہوتا اس سے فائدہ اٹھاتی ہیں، وہ خراب ذائقے والی تتلیوں کی نقالی کرتی ہیں۔ وہ پیدائش سے رنگ اور شکل میں ان کی طرح نظر آتی ہیں لیکن ذائقہ میں نہیں۔ یہ تتلیاں اکثر انسانی ماہرین فطرت کو بے وقوف بناتی ہیں، ایسا ہی وہ پرندوں کے ساتھ بھی کرتی ہیں۔ کوئی پرندہ جو ایک بار واقعی خراب ذائقے والی تتلی کا مزہ چکھ لے تو وہ ان تمام تتلیوں سے بچنے کا رجحان رکھتا ہے جو اس جیسی نظر آتی ہیں۔ اس میں نقال تتلیاں شامل ہیں، اور اس طرح کی نقالی کرنے والے جینس کو قدرتی انتخاب پسند کرتا ہے، یوں نقالی کا ارتقاء ہوتا ہے۔ بس ذائقہ تتلیوں کی بہت سی انواع ہیں اور وہ ایک جیسی نظر نہیں آتی۔ ایک نقال سب سے مشابہ نہیں ہو سکتی، اسے خود کو ایک خاص بد ذائقہ نسل تک محدود رکھنا پڑتا ہے۔ عمومی طور پر نقال تتلیوں کی کوئی ایک خاص نوع ایک مخصوص بد ذائقہ نوع کی نقال کرنے میں ماہر ہوتی ہیں، لیکن نقال تتلیوں کی ایسی انواع بھی ہیں جو بہت عجیب کام کرتی ہیں۔ اس نوع کے کچھ افراد ایک بد ذائقہ نوع کی نقالی کرتے ہیں، دوسرے افراد دوسرے کی نقالی کرتے ہیں۔ کوئی بھی فرد جو درمیانی ہو یا جس نے دونوں کی نقالی کرنے کی کوشش کی وہ جلد ہی کھا لیا جائے گا۔ لیکن اس طرح کے درمیانی پیدا نہیں ہوتے ہیں، جس طرح ایک فرد یا تو یقینی طور پر نر ہوتا ہے یا یقینی طور پر مادہ۔ اسی طرح ایک انفرادی تتلی یا تو ایک بد ذائقہ نوع کی نقالی کرتی ہے یا دوسرے کی۔ ایک تتلی نوع اے کی نقالی کر سکتی ہے جبکہ اس کا بھائی نوع بی کی نقالی کرتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے گویا ایک واحد جین اس بات کا تعین کرتا ہے کہ آیا کوئی ایک فرد نوع اے کی نقالی کرے گا یا نوع بی کی، لیکن ایک ہی جین نقالی کے تمام کثیر جہتی پہلوؤں کا تعین کیسے کر سکتا ہے؟ رنگ، شکل، سپاٹ، پیٹرن، پرواز کا ردم۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ایک جین سسٹرون کے معنی میں شاید ایسا نہیں کر سکتا، لیکن جینیاتی مواد کے انورژن، تقلیب اور دیگر حادثاتی تربیتوں کے ذریعے حاصل لاشعوری اور خود کار ایڈیٹنگ کے ذریعے ماضی میں علیحدہ جینز کا ایک بڑا جرمنٹ کروموسوم پر ایک بڑے چھوٹے گروپ سے رابطہ میں شامل ہو سکتا ہے۔ پورا جرمنٹ ایک ہی طرح کی جین کا برتاؤ کرتا ہے۔ واقعی ہماری تعریف کے مطابق اب یہ ایک ہی جین ہے اور اس میں ایک الیل جو اصلاً ایک اور جرمٹ ہے۔ ایک جرمٹ میں نوع اے کی نقالی سے متعلق سسٹرون ہوتے ہیں، دوسرے میں نوع بی کی نقالی سے متعلق۔
ہر جرمٹ کراسنگ اوور کے ذریعے اتنا نادر تقسیم ہوتا ہے کہ ایک درمیانی تتلی فطرت میں کبھی نہیں دیکھی جاتی ہے، لیکن اگر لیبارٹری میں بڑی تعداد میں تتلیاں پیدا کی جائیں تو وہ کبھی کبھار پیدا ہو جاتی ہیں۔ میں جین کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، جس سے مراد جینیاتی اکائی ہے جو اتنی چھوٹی ہے کہ نسلوں کی ایک بڑی تعداد تک باقی رہ سکتی ہے اور بہت سی نقلوں کی شکل میں ادھر ادھر تقسیم ہوتی ہے۔ یہ کوئی بے لچک قسم کی تعریف نہیں ہے جس میں ترمیم کی گنجائش نہ ہو، بلکہ ایک قسم کی خفیف تعریف ہے جس سے بڑا یا پرانا کی تعریف۔ کروموسوم کی لمبائی کو کراس اوور سے تقسیم ہونے یا مختلف اقسام کے تغیرات سے تبدیل ہونے کا امکان جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی کم یہ اس مفہوم میں جس میں اس اصطلاح کو استعمال کر رہا ہوں جین کہلانے کا اہل ہوگا۔ ایک سسٹرون مفروضہ طور پر اس کا اہل ہے، تاہم اس طرح بڑی اکائیاں بھی اہل ہیں۔ ایک کروموسوم میں 1 درجن سسٹرون ایک دوسرے کے اتنے قریب ہو سکتے ہیں کہ ہمارے مقاصد کے لیے وہ ایک طویل مدتی جینیاتی اکائی تشکیل دے۔ تتلی کی نقالی کا جرمٹ اس کی ایک اچھی مثال ہے۔ جب سسٹرون ایک جسم کو چھوڑ کر اگلی نسل میں داخل ہوتے ہیں، جب وہ اگلی نسل میں سفر کے لیے سپرم یا بیضے پر سوار ہوتے ہیں تو انہیں یہ معلوم ہونے کا امکان ہوتا ہے کہ اس چھوٹے سے سفینے پر ان کے پچھلے سفر کے قریبی پڑوسی موجود ہیں جن کے ساتھ وہ دور دراز کے باء و اجداد کے اجسام سے لمبے سفر پر روانہ ہوئے تھے۔ اسی کروموسوم پر پڑوسی سسٹرون مسافر ساتھیوں کا ایک مضبوطی سے بندھا ہوا گروہ بناتے ہیں جو میوسس کے وقت شاذ ہی کبھی ایک ہی سفینے پر سوار ہونے میں ناکام رہتے ہیں۔ سختی سے کہا جائے تو اس کتاب کو خود غرض سسٹرون یا خود غرض کروموسوم نہیں، بلکہ کروموسوم کا تھوڑا سا خود غرض بڑا جزو اور کروموسوم کا اس سے بھی زیادہ خود غرض جزو جیسا کوئی نام دیا جانا چاہیے۔ کم سے کم اتنا تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ دلکش عنوان نہیں ہے۔ لہٰذا ایک جین کو کروموسوم کا تھوڑا سا حصہ قرار دیتے ہوئے جو ممکنہ طور پر کئی نسلوں تک باقی رہتا ہے، میں نے اس کتاب کا نام دی سیلفش جین یعنی خود غرض جین رکھا ہے۔ اب ہم باب 1 کے اختتامیہ پر چھوڑے گئے مقام پر واپس پہنچ گئے ہیں۔ وہاں ہم نے دیکھا کہ ایسے کسی بھی وجود میں خود غرضی کی توقع کی جانی چاہیے جو قدرتی انتخاب کی بنیادی اکائی کہلانے کا مستحق ہو۔ ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ نوع کو قدرتی انتخاب کی اکائی سمجھتے ہیں، بعض نوع کے اندر آبادی یا گروہ کو، اور بعض افراد کو اکائی سمجھتے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ میں جین کو قدرتی انتخاب کی بنیادی اکائی قرار دینے اور یوں ذاتی مفاد کی بنیادی اکائی کے طور پر سوچنے کو ترجیح دیتا ہوں۔ اب میں نے یہ کیا ہے کہ جین کی تعریف کچھ اس طرح متعین کروں کہ اپنے کیے میں حق بجانب ثابت ہو سکوں۔ قدرتی انتخاب سے میری مراد اپنی سب سے عمومی شکل میں وجودوں کی تفرقی بقا ہے۔ کچھ وجود زندہ رہتے ہیں اور کچھ ختم ہو جاتے ہیں، لیکن اس منتخب موت کا دنیا پر کوئی اثر پڑنے کے لیے ایک اضافی شرط کی تکمیل ضروری ہے۔ ہر وجود بہت ساری نقلوں کی شکل میں موجود ہونا چاہیے اور کم از کم کچھ وجودوں کو ممکنہ طور پر ارتقائی وقت کی قابل ذکر مدت تک زندہ رہنے کے نقلوں کی شکل میں قابل ہونا چاہیے۔ چھوٹی جینیاتی اکائیوں میں یہ خصوصیات ہوتی ہیں، افراد، گروہ اور انواع میں یہ خصوصیات نہیں ہوتی۔ یہ ثابت کرنا گریگور مینڈل کا بڑا کارنامہ تھا کہ موروثی اکائیوں کو عملی طور پر ناقابل تقسیم اور آزاد ذرات کے طور پر سمجھا جا سکتا ہے۔ آج ہم جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ زیادہ ہی سادہ ہے۔ ایک سسٹرون بھی کبھی کبھار قابل تقسیم ہوتا ہے اور ایک ہی کروموسوم پر کوئی 2 جین مکمل طور پر خود مختار نہیں ہوتے۔ میں نے جین کی تعریف ایک ایسی اکائی کے طور پر کی ہے جو اعلیٰ درجے تک ناقابل تقسیم ذرات کی آئیڈیل تک پہنچتا ہے۔ جین ناقابل تقسیم نہیں ہے، لیکن شاذ و نادر ہی تقسیم ہوتا ہے، یا تو یقینی طور پر کسی بھی فرد کے جسم میں موجود ہوتا ہے یا یقینی طور پر غیر حاضر۔ ایک جین دادا دادی سے پوتے تک غیر مبدل حالت میں سفر کرتا ہے، یعنی دوسرے جینز کے ساتھ ضم ہوئے بغیر سیدھا درمیانی نسل سے گزر جاتا ہے۔ اگر جینز مسلسل ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل جائیں تو قدرتی انتخاب جیسا اب ہم سمجھتے ہیں کہ ناممکن ہوتا۔ اتفاق سے یہ بات ڈارون کی زندگی میں ثابت ہو گئی اور اس نے ڈارون کو بڑی پریشانی میں مبتلا کر دیا، کیونکہ ان دنوں یہ تصور کیا جاتا تھا کہ توارث ہیریڈیٹی ایک ترکیبی عمل ہے۔ مینڈل کی دریافت پہلے ہی شائع ہو چکی تھی اور اس سے ڈارون کو بچایا جا سکتا تھا، لیکن افسوس کہ انہیں اس کے بارے میں کبھی معلوم نہیں ہو سکا۔ ایسا لگتا ہے کہ ڈارون اور مینڈل دونوں کے مرنے کے برسوں بعد تک کسی نے اسے نہیں پڑھا۔ مینڈل کو شاید اپنے نتائج کی اہمیت کا احساس نہیں تھا، ورنہ وہ اس کے سلسلے میں ڈارون کو ضرور لکھتا۔ جین کی ذرات کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ یہ بوڑھے نہیں ہوتے۔ جب یہ 10 لاکھ سال پرانا ہوں تب بھی ان کے مرنے کا امکان اس سے زیادہ نہیں ہوتا
جتنا صرف 100 سال پرانے جینز کا ہوتا ہے۔ یہ نسل در نسل جسموں سے جسموں تک جست لگاتا ہے، جسم در جسم اپنے طریقے سے اور اپنے مقاصد کے لیے جوڑ توڑ کرتا ہے، فانی اجسام کے بوڑھے اور قریب المرگ ہونے پر انہیں چھوڑ دیتا ہے۔ جین لازوال ہیں، یا یوں کہیے کہ ان کی تعریف ان جنیاتی وجودوں کے طور پر کی جا سکتی ہے جو اس خطاب کے قریبی طور پر مستحق ہوں۔ ہم یعنی دنیا میں انفرادی بقا کی مشینیں کچھ اور دہائیوں تک زندہ رہنے کی توقع کر سکتے ہیں، لیکن دنیا میں جینز کی اتنی زندگی کی توقع ہے جس کی پیمائش دہائیوں میں نہیں بلکہ ہزاروں اور لاکھوں برسوں میں کی جائے گی۔ جنسی طور پر دوبارہ پیدا کرنے والی انواع میں فرد اتنا بڑا اور اتنا عارضی ہے کہ قدرتی انتخاب کی ایک اہم اکائی کہلانے کا اہل نہیں ہے۔ افراد کا گروپ اس سے بھی بڑی اکائی ہے۔ جنیاتی طور پر دیکھا جائے تو افراد اور گروہ آسمان پر بادلوں یا صحرا میں دھول کے طوفانوں کی طرح ہوتے ہیں۔ وہ عارضی مجموعہ یا وفاق ہیں، وہ ارتقائی وقت میں مستحکم نہیں ہیں۔ آبادیاں ایک طویل عرصے تک چل سکتی ہیں، لیکن وہ مسلسل دوسری آبادیوں کے ساتھ گھل مل رہی ہیں اور اسی طرح اپنی شناخت کھو رہی ہیں۔ وہ اندر سے ارتقائی تبدیلی کے تابع بھی ہیں۔ آبادی اتنی متفرد ہستی نہیں ہے کہ وہ قدرتی انتخاب کی اکائی ہو، اتنی غیر مستحکم اور وحدت سے عاری کہ اسے دوسری آبادی پر ترجیح دیتے ہوئے منتخب نہیں کیا جا سکتا۔ جب تک ایک انفرادی جسم رہتا ہے یہ کافی متفرد لگتا ہے، لیکن افسوس یہ کب تک باقی ہے؟ ہر فرد منفرد ہے۔ جب ہر وجود کی صرف ایک نقل ہو تو آپ وجودوں کے درمیان انتخاب کر کے ارتقاء حاصل نہیں کر سکتے۔ جنسی تولید نقل سازی نہیں ہے۔ جس طرح ایک آبادی دوسری آبادیوں سے آلودہ ہو جاتی ہے، اسی طرح کسی فرد کی نسل اس کے جنسی ساتھی کی نسل سے آلودہ ہوتی ہے۔ آپ کے بچے آپ کے صرف نصف کے نمائندہ ہیں، آپ کے پوتے پوتیاں صرف 1/4 آپ ہیں۔ چند نسلوں میں آپ زیادہ سے زیادہ یہ امید کر سکتے ہیں کہ آپ کی نسلیں بڑی تعداد میں ہوں، جن میں سے ہر ایک آپ کے صرف ایک چھوٹا سا جزو شامل ہو۔ چند جینز، خواہ ان میں سے چند آپ کے اگلے نام سر نیم کے حامل ہی کیوں نہ ہوں۔ افراد مستحکم چیزیں نہیں ہیں، وہ لمحاتی ہیں۔ کروموسومز بھی ادلی بدلی کے دوران گمنامی کی دھن میں کھو جاتے ہیں، تاش کے پتوں کی طرح جو پھیرنے کے بعد اپنی ترتیب کھو بیٹھتے ہیں، لیکن پتے خود اس تبدیلی سے مامون ہیں۔ پتے جینز ہیں، جینز کراس اوور کرنے سے تباہ نہیں ہوتے، وہ صرف اپنے ساتھی بدلتے ہیں اور آگے بڑھتے رہتے ہیں، یہی ان کا کام ہے، وہ نقل ساز ہیں۔ ہم ان کی بقا کی مشینیں ہیں، جب ہم سے وہ اپنا پورا مقصد کر لیتے ہیں تو ہمیں ترک کر دیتے ہیں۔ جین ارضیاتی وقت کے باشندے ہیں، جینز ہمیشہ کے لیے ہیں۔ ہیروں کی طرح جینز ہمیشہ کے لیے ہیں، لیکن بالکل اسی طرح نہیں جیسے ہیرے ہوتے ہیں۔ انفرادی ہیرے کا کرسٹل ہے جو ایٹموں کے غیر مبدل نمونے کے طور پر قائم رہتا ہے۔ ڈی این اے کے سالمات میں اسی طرح کی پائیداری نہیں ہوتی۔ کسی ایک طبعی ڈی این اے کے سالمے کی زندگی کافی مختصر ہوتی ہے، شاید چند مہینے، یقیناً یہ ایک عرصہ حیات سے زیادہ نہیں، لیکن ایک ڈی این اے سالمہ نظری طور پر 100 ملین برسوں تک اپنی نقلوں کی شکل میں زندہ رہ سکتا ہے۔ مزید برآں ابتدائی سوپ میں قدیم نقل سازوں کی طرح ایک قدیم جین کی نقلیں پوری دنیا میں تقسیم کی جا سکتی ہیں۔ فرق یہ ہے کہ جدید ورژن بقا کی مشینوں کے جسم کے اندر اچھی طرح پیک ہیں۔ میں جین کی نقلوں کی شکل میں اس کی تعریفی خصوصیات کی امکانی طور پر تقریباً لازوال نوعیت پر زور دے رہا ہوں۔ جین کی وائس سسٹرون کے طور پر تعریف کچھ مقاصد کے لیے اچھی ہے، لیکن ارتقائی نظریے کے مقاصد کے لیے اسے توسیع دینے کی ضرورت ہے۔ توسیع کی حد کا تعین صرف تعریف کے مقصد سے کیا جاتا ہے۔ ہم قدرتی انتخاب کی عملی اکائی تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ ایسا کرنے کے لیے ہم ان خصوصیات کی شناخت سے شروع کرتے ہیں جو قدرتی انتخاب کی ایک کامیاب اکائی کے پاس ہونی چاہیے۔ گزشتہ باب کی اصطلاح میں یہ لمبی عمر، زرخیزی اور نقل کرنے کی درستی ہے۔ اس کے بعد ہم صرف جین کی تعریف اس سب سے بڑے وجود کے طور پر کرتے ہیں جس میں کم از کم ممکنہ طور پر یہ خصوصیات موجود ہوں۔ جین ایک دراز عمر زندہ نقل ساز ہے جو اپنی بہت سی ہو بہو نقلوں کی شکل میں موجود ہے۔ یہ لامحدود طور پر دراز عمر نہیں ہوتا۔ ہیرا بھی اس معنی میں لازوال نہیں ہے، اور یہاں تک کہ ایک سسٹرون کو بھی کراس اوور کے ذریعے 2 میں بانٹا جا سکتا ہے۔ جین کی تعریف کروموسوم کے اس جزو کے طور پر کی جاتی ہے جو قائم رہنے کے لیے کافی مختصر ہو اور ممکنہ طور پر کافی دیر کے لیے قدرتی انتخاب کی ایک اہم اکائی کے طور پر کام کرنے کے لیے باقی رہے۔ کافی دیر کتنی مدت ہے؟ اس کا کوئی سیدھا جواب نہیں ہے۔ اس کا انحصار اس بات پر ہوگا کہ قدرتی انتخاب کا دباؤ کتنا شدید ہے، یعنی اس بات پر کہ ایک خراب جینیاتی اکائی اپنے ایک اچھے علیل سے
کتنی زیادہ دیر بعد مرنے کا امکان رکھتی ہے۔ یہ مقداری تفصیل کا معاملہ ہے جو مثال در مثال مختلف ہوگا۔ قدرتی انتخاب کی سب سے بڑی عملی اکائی یعنی جین عام طور پر سسٹرون اور کروموسوم کے درمیان پیمانے پر کہیں پائی جائے گی۔ جین کی امکانی لافانیت ہے جو اسے قدرتی انتخاب کی بنیادی اکائی کے طور پر ایک اچھا امیدوار بناتی ہے، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ لفظ امکانی پر زور دیا جائے۔ ایک جین 1 ملین سال تک زندہ رہ سکتا ہے، لیکن بہت سے نئے جین خود کو اپنی نئی نسل سے بھی آگے نہیں بڑھاتے ہیں۔ چند نئے کامیاب ہوتے ہیں، وہ جزوی طور پر ایسا کرتے ہیں کیونکہ وہ خوش قسمت ہوتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر اس لیے کہ ان کے پاس وہ ہے جو اس کے لیے درکار ہے، یعنی وہ بقا کی مشینیں بنانے میں اچھے ہوتے ہیں۔ ان کا اثر ہر پے در پے جسم کی جین کی نشو و نما پر پڑتا ہے جس میں وہ خود کو پاتے ہیں۔ اسی طرح کہ اس جسم کے زندہ رہنے اور دوبارہ پیدا ہونے کا امکان اس سے تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے جتنا کہ وہ حریف جین یا ایلیل کے زیر اثر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک اچھا جین پے در پے جسموں کو جن میں وہ خود کو لمبی ٹانگوں والا پاتا ہے وہ خصوصیات دینے کی کوشش کر کے اپنی بقا کو یقینی بنا سکتا ہے جو ان اجسام کو شکاریوں سے فرار ہونے میں مدد کرتی ہے۔ یہ ایک خاص مثال ہے، آفاقی نہیں۔ لمبی ٹانگیں بہرحال ہمیشہ ایک اثاثہ نہیں ہوتی، کسی چھچھندر کے لیے وہ ایک معذوری بن جائیں گی۔ تفصیلات میں جانے کی بجائے کیا ہم کسی ایسی آفاقی خصوصیات کے بارے میں سوچ سکتے ہیں جو ہم تمام اچھے یعنی عمر دراز جین میں تلاش کرنے کی توقع کریں گے؟ اس کے برعکس وہ کون سی خصوصیات ہیں جو فوری طور پر ایک جین کی نشاندہی برے اور کوتاہ عمر کے طور پر کرتی ہیں؟ اس طرح کی کئی آفاقی خصوصیات ہو سکتی ہیں، لیکن ایک ایسی بھی ہے جو اس کتاب سے خاص طور پر متعلق ہے۔ جین کی سطح پر اظہار پسندی، خراب اور خود غرضی اچھی خصوصیات ہونی چاہیے۔ یہ لامحالہ ہماری اظہار پسندی اور خود غرضی کی تعریفوں کے مطابق ہے۔ جینز بقا کے لیے براہ راست اپنے ایلیلز کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں کیونکہ جین پول میں ان کے ایلیلز آنے والی نسلوں کے کروموسومز پر اپنی جگہ کے لیے برسر پیکار ہیں۔ کوئی بھی جین جو اس طرح کا برتاؤ کرے کہ جین پول میں اپنی بقا کے امکانات کو اس کے ایلیلز کی قیمت پر بڑھا دے تو تعریف کے مطابق مقرر عرض ہے کہ ان کے زندہ رہنے کا رجحان ہوتا ہے۔ جین خود غرضی کی بنیادی اکائی ہے۔ اس باب کا بنیادی پیغام اب بیان کر دیا گیا ہے، لیکن میں کچھ پیچیدگی اور پوشیدہ مفروضوں سے سرسری طور سے گزر گیا ہوں۔ پہلی پیچیدگی کا مختصر ذکر اس سے قبل کیا جا چکا ہے، مگر خود مختار اور آزاد جینز نسل در نسل اپنے سفر میں ممکن ہے کہ اپنی جنینی نشو و نما پر کنٹرول میں بہت زیادہ آزاد و خود مختار ایجنٹ نہ رہے ہوں۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ اور اپنے بیرونی ماحول دونوں سے تعامل کرتے ہیں۔ لمبی ٹانگوں کے لیے جین یا اثار پسندانہ رویے کے لیے جین ہمیشہ سیل اظہاریے ہیں، لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ان کا مطلب کیا ہے۔ کوئی ایسا جین نہیں ہے جو تنہا ٹانگیں بناتا ہو، چاہے وہ لمبی ہوں یا چھوٹی۔ ٹانگ کے بنانے کا عمل ایک کثیر جنینی مشترکہ عمل ہے، بیرونی ماحول سے بھی اثرات پڑنا ناگزیر ہیں۔ آخر ٹانگیں اصل میں خوراک ہی سے بنتی ہیں، لیکن ایک جین بھی ایسا ہو سکتا ہے جو دیگر چیزیں یکساں ہونے کی صورت میں ٹانگوں کو اس سے زیادہ لمبا بنائے جتنا وہ جین کے ایلیل کے زیر اثر بنتی ہیں۔ ایک تشبیہ کے طور پر گندم کی نشو و نما پر کھاد کے اثرات مثلاً نائٹریٹ کے بارے میں تصور کریں۔ ہر شخص جانتا ہے کہ گندم کے پودے نائٹریٹ کی موجودگی میں اس کی غیر موجودگی کے مقابلے میں زیادہ بڑے ہوتے ہیں، لیکن کوئی اتنا بھی احمق نہیں ہوگا کہ یہ دعویٰ کرے کہ نائٹریٹ اپنے طور پر گندم کا پودا بنا سکتی ہے۔ بیج، مٹی، سورج، پانی اور مختلف معدنیات، ظاہر ہے کہ یہ سب بھی ضروری ہیں، لیکن اگر ان تمام دیگر عوامل کو مستقل سمجھا جائے اور اگر ان کو حدود میں مختلف ہونے بھی دیا جائے تب بھی نائٹریٹ کے اضافے سے گندم کے پودے بڑے ہوں گے۔ یہی جنین کی نشو و نما میں وائی جین کا معاملہ ہے۔ جنین کی نشو و نما رشتوں کے ایک باہم مربوط جال انٹرلاکنگ ویب آف ریلیشن شپس کے ذریعے کنٹرول کی جاتی ہے جو اتنا پیچیدہ ہے کہ اسے سمجھنا آسان نہیں ہے۔ کوئی ایک عنصر خواہ جینیاتی ہو یا ماحولیاتی بچے کے کسی بھی حصے کی نشو و نما کی واحد وجہ نہیں قرار دیا جا سکتا۔ بچے کے تمام حصوں میں سابقہ وجوہات کی تقریباً لامحدود تعداد ہوتی ہے، لیکن ایک بچے اور دوسرے بچے کے درمیان فرق، مثال کے طور پر ٹانگ کی لمبائی میں فرق، جسے آسانی سے ایک یا چند سابقہ وجوہ سے تلاش کیا جا سکتا ہے جو یا تو ماحول میں پائی جاتی ہیں یا جین میں۔ یہی فرق زندہ رہنے کی مسابقتی جدوجہد میں اہمیت رکھتے ہیں اور یہی جینیاتی طور پر کنٹرول کردہ فرق ہیں جو ارتقاء میں اہمیت رکھتے ہیں۔ جہاں تک کسی جین کا تعلق ہے، اس کے ایلیلز اس کے مہلک حریف ہوتے ہیں، لیکن دیگر جین اس کے ماحول کا صرف ایک حصہ ہوتے ہیں۔ جس طرح درجہ حرارت، خوراک، شکاری یا ساتھی ہوتے ہیں، جین کا اثر اپنے ماحول پر منحصر ہوتا ہے
اور اس میں دیگر جین بھی شامل ہوتے ہیں۔ بعض اوقات کسی خاص دوسرے جین کی موجودگی میں جین کا ایک اثر ہوتا ہے اور ساتھی جینز کے دوسرے سیٹ کی موجودگی میں بالکل مختلف اثر ہوتا ہے۔ جسم میں جینز کا پورا مجموعہ ایک قسم کی جینیاتی ماحول یا پس منظر کی تشکیل کرتا ہے جو کسی خاص جین کے اثرات میں ترمیم کرتے اور اثر انداز ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں لگتا ہے کہ ایک تناقض ہے۔ اگر بچے کی تشکیل ایک ایسا پیچیدہ مشترکہ منصوبہ ہے اور اگر ہر جین کو اپنا کام مکمل کرنے کے لیے کئی ہزار ساتھی جینز کی ضرورت ہے تو یہ میرے ناقابل تقسیم جینز کے تصور سے کس طرح مطابقت رکھتے ہیں، جو مدت مدید تک جسم در جسم ایک لازوال غزال کی طرح چوکڑیاں بھرتا ہے، جو زندگی کے بے تکلف بندشوں سے آزاد اور نفس پرور ایجنٹ ہے۔ کیا یہ سب باتیں بکواس تھیں؟ بالکل نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ میں ارغوانی اسلوب تحریر میں تھوڑا سا بہک گیا ہوں، لیکن میں بکواس نہیں کر رہا تھا، اور اس میں دراصل کوئی تناقض بھی نہیں ہے۔ ہم اس کی وضاحت ایک اور تشبیہ کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ ایک کشتی راں اپنے طور پر آکسفورڈ اور کیمبرج کی کشتی کی دوڑ میں نہیں جیت سکتا۔ اسے 8 ساتھیوں کی ضرورت ہوگی، ہر ایک ماہر ہوگا، جو کشتی کے ایک خاص حصے، مستک، دنبال یا صدر ملاح کی جگہ وغیرہ میں بیٹھا ہوتا ہے۔ کشتی کو چلانا ایک مشترک کا منصوبہ ہے، لیکن کچھ مرد دوسروں کے مقابلے میں بہتر ہوتے ہیں۔ فرض کریں کہ ایک کوچ کو امیدواروں کے ایک گروپ سے اپنے مثالی عملے کا انتخاب کرنا ہے۔ کچھ مستک کی پوزیشن میں مہارت رکھتے ہیں، بعض مرکزے میں چپو چلانے میں ماہر ہیں، وغیرہ۔ فرض کریں کہ وہ اپنا انتخاب اس طرح کرتا ہے، ہر روز وہ ہر پوزیشن کے لیے امیدواروں کی بے ترتیب اور ادلا بدلی کے ذریعے 3 نئے آزمائشی عملے چنتا ہے، اور تینوں ٹیمیں ایک دوسرے کے خلاف دوڑیں لگاتی ہیں۔ اس کے کچھ ہفتوں کے بعد یہ بات ابھر کر آنا شروع ہو جائے گی کہ جیتنے والی کشتی میں اکثر ایک ہی انفرادی آدمی ہوتے ہیں۔ ان کو اچھے کشتی رانوں کے طور پر نشان زد کر لیا جاتا ہے۔ دوسرے افراد مسلسل نسبتاً سست ٹیموں میں پائے جاتے ہیں اور ان کو بالآخر مسترد کر دیا جاتا ہے۔ لیکن ایک غیر معمولی اچھا کشتی راں بھی بعض اوقات سست عملے کارکن ہو سکتا ہے، یا تو دوسرے ارکان کی نااہلی کی وجہ سے یا اپنی بدقسمتی کی وجہ سے۔ مثلاً تیز مخالف ہوا کی بنا پر صرف اوسطاً نتائج کی بنیاد پر ہی بہترین مرد جیتنے والی کشتی میں ہوتے ہیں۔ کشتی راں اس مثال میں جینز ہیں۔ کشتی میں ہر نشست کے حریف ممکنہ طور پر کروموسوم کی لمبائی کے ساتھ ایک ہی جگہ پر قبضہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تیز چپو چلانا اس جسم کی تعمیر سے مطابقت رکھتا ہے جو زندہ رہنے میں کامیاب ہے۔ ہوا، بیرونی ماحول، متبادل امیدواروں کا گروہ جین پول ہے۔ جہاں تک کسی ایک جسم کی بقا کا تعلق ہے، اس کے تمام جین ایک ہی کشتی میں ہوتے ہیں۔ بہت سے اچھے جینز خراب صحبت میں آ جاتے ہیں اور خود کو کسی مہلک جین کے ساتھ جسم ساجہ کرتے ہوئے پاتے ہیں، جو بچپن ہی میں جسم کو مار دیتا ہے۔ اسی طرح باقی جینز کے ساتھ اچھا جین بھی تباہ ہو جاتا ہے، لیکن یہ صرف ایک جسم ہے اور اسی اچھے جینز کی نقلیں دوسرے جسموں میں موجود رہتی ہیں جن میں مہلک جین نہیں ہوتا۔ اچھے جینز کی بہت سی نقلیں اس لیے دب کے رہ جاتی ہیں کیونکہ وہ خراب جینز کے ساتھ جسم ساجہ کرتی ہیں، اور بہت سی جینز بدقسمتی کی دیگر اقسام کے ذریعے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ مثلاً کبھی ان کے جسم پر بجلی گر جاتی ہے، لیکن تعریف کی روح سے قسمت خواہ اچھی ہو یا بری بے ترتیب طریقے سے کام کرتی ہے، اور جو جین مسلسل ہارنے والے پہلو پر رہتا ہے وہ بدقسمت نہیں بلکہ خراب جین ہوتا ہے۔ ایک اچھے کشتی راں کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیات ٹیم ورک ہے، یعنی عملے کے باقی لوگوں کے ساتھ کام اور تعاون کرنے کی صلاحیت۔ یہ خصوصیت بھی اتنی ہی اہم ہو سکتی ہے جتنی کہ کشتی راں کے لیے مضبوط پٹھوں کا ہونا۔ جیسا کہ ہم نے تتلیوں کے معاملے میں دیکھا، قدرتی انتخاب لاشعوری طور پر انورژن اور کروموسوم کے اضاء کی دیگر حرکات کے ذریعے کسی جین کمپلیکس کو ایڈٹ کر سکتا ہے۔ اسی طرح جینز ایک دوسرے کے ساتھ قریبی طور پر منسلک گروہوں میں اچھی طرح تعاون کرتے ہیں، لیکن ایک احساس یہ بھی ہے کہ جن جینز کو کسی بھی طور پر طبعی طور پر ایک دوسرے سے منسلک نہیں کیا جا سکتا، ان کو باہمی مطابقت میوچول کمپیٹیبلٹی کے لیے منتخب کیا جا سکتا ہے۔ ایک جین جو ان دیگر جین میں زیادہ تر کے ساتھ اچھی طرح تعاون کر سکتے ہیں، جو لگاتار جسموں میں یعنی جین پول کے باقی ماندہ حصوں میں ممکنہ طور پر ملتے ہیں، اسے فائدہ ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک مؤثر گوشت خور کے جسم میں متعدد خصوصیات مطلوب ہیں۔ ان میں تیز نوکیلے دانت، گوشت ہضم کرنے کے لیے صحیح قسم کی آنتیں اور بہت سی دیگر چیزیں شامل ہیں۔ دوسری طرف ایک مؤثر سبزی خور کو چپٹے پیسنے والے دانتوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور ایک مختلف قسم کے ان اعضام کی کیمسٹری کے ساتھ بہت لمبی آنتیں درکار ہوتی ہیں۔ ایک سبزی خور جین پول میں کوئی بھی نیا جین جو اپنے حاملین کو تیز نوکیلے گوشت خوری والے دانت دے گا زیادہ کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ گوشت خوری عالمی سطح پر ایک برا خیال ہے۔
بلکہ اس لیے کہ آپ اس وقت تک گوشت کو مؤثر طریقے سے نہیں کھا سکتے جب تک کہ آپ کے پاس صحیح قسم کی آنتیں اور گوشت خور طرز زندگی کی دیگر تمام خصوصیات نہ ہوں۔ تیز گوشت کاٹنے والے دانتوں کے جین فطری طور پر خراب جین نہیں ہے، یہ صرف اس جین پول میں خراب جین ہے جس میں سبزی خور خصوصیات کے حامل جینز کا غلبہ ہے۔ یہ ایک لطیف اور پیچیدہ خیال ہے۔ یہ پیچیدہ اس لیے ہے کیونکہ ایک جین کا ماحول بڑی حد تک ان دیگر جینز پر مشتمل ہوتا ہے جن میں سے ہر ایک کو خود دوسرے جینز کے ماحول کے ساتھ تعاون کرنے کی صلاحیت کے لیے منتخب کیا جا رہا ہے۔ اس لطیف نقطے کو سمجھیں کے لیے معقول تشبیہ موجود ہے، لیکن یہ روزمرہ کے تجربے سے نہیں ہے۔ یہ انسانی گیم تھیوری کی تشبیہ ہے جسے انفرادی جانوروں کے درمیان جارحانہ مقابلوں کے سلسلے میں باب 5 میں متعارف کرایا جائے گا۔ لہٰذا میں اس نقطے پر مزید بحث کو اس باب کے اختتام کے لیے مؤخر کرتا ہوں اور اس کے مرکزی پیغام کی طرف لوٹتا ہوں۔ وہ یہ کہ قدرتی انتخاب کی بنیادی حقائق کو نہ تو انواع کے طور پر بہتر طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے اور نہ آبادی کے طور پر، نہ حتیٰ کہ انفرادی طور پر، بلکہ اسے جینیاتی مواد کی کسی چھوٹی اکائی کے طور پر سمجھا جا سکتا ہے جس کے ذریعے جین کو لیبل کرنا آسان ہو۔ اس استدلال کا کلیدی نقطہ، جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا ہے، یہ مفروضہ تھا کہ جین ممکنہ طور پر لازوال ہیں، جبکہ جسم اور دیگر تمام اعلیٰ تر اکائیاں عارضی ہیں۔ یہ مفروضہ دو حقائق پر مبنی ہے: جنسی تولید اور کراسنگ اوور کی حقیقت، نیز انفرادی اموات کی حقیقت۔ یہ حقائق ناقابل تردید طور پر سچ ہیں، لیکن یہ ہمیں یہ پوچھنے سے باز نہیں رکھتے کہ وہ سچ کیوں ہیں۔ ہم اور بقا کی زیادہ تر دیگر مشینیں جنسی تولید کیوں انجام دیتی ہیں؟ ہمارے کروموسوم کیوں کراس اوور کرتے ہیں اور ہماری حیات دائمی کیوں نہیں ہے؟ یہ سوال کہ ہم بڑھاپے کی وجہ سے کیوں مرتے ہیں ایک پیچیدہ سوال ہے، اور اس کی تفصیلات اس کتاب کے دائرے سے باہر ہیں۔ مخصوص وجوہ کے علاوہ کچھ عمومی وجوہ بھی پیش کی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر، ایک نظریہ یہ ہے کہ بڑھاپا نقل کی مضر غلطیوں اور جین کی ان دیگر اقسام کے ضیاع کے جمع ہونے کی نمائندگی کرتا ہے جو فرد کی زندگی کے دوران ہوتے ہیں۔ سر پیٹر میڈاور کی وجہ سے ایک اور نظریہ جین کے انتخاب کے لحاظ سے ارتقائی سوچ کی ایک اچھی مثال ہے۔ میڈاور سب سے پہلے روایتی دلائل کو مسترد کرتا ہے، جیسے بوڑھے افراد باقی انواع کے لیے اثار کے عمل کے طور پر مرتے ہیں اگر وہ اتنے خستہ حال ہو جانے کے بعد کہ تولیدی عمل پر قادر نہ مریں تو دنیا کو بغیر کسی اچھی مقصد کے بھر دیں۔ جیسے کہ میڈاور نے دکھایا ہے کہ یہ ایک دوری استدلال ہے جس میں جو چیز ثابت کرنی ہے اسے ہی فرض کر لیا گیا ہے، یعنی وہ بوڑھے جاندار اتنے خستہ ہو جاتے ہیں کہ تولید کی صلاحیت کھو بیٹھتے ہیں۔ یہ ایک گروہی انتخاب یا نوعی انتخاب کی سادہ وضاحت بھی ہے، حالانکہ اس حصے کو زیادہ احترام کے ساتھ دوبارہ بیان کیا جا سکتا ہے۔ میڈاور کے اپنے نظریے کی خوبصورت منطق ہے۔ ہم اسے اس طرح بیان کر سکتے ہیں: ہم یہ سوال پہلے ہی کر چکے ہیں کہ ایک اچھے جین کی سب سے عام خصوصیات کیا ہوتی ہیں، اور ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ خود غرضی ان میں سے ایک ہے۔ لیکن ایک اور عمومی معیار جو کامیاب جینز میں ہوگا وہ اپنی بقا کی مشینوں کی موت کو کم از کم تولید تک ملتوی کرنے کا رجحان ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کے کچھ کزن اور بڑے چچا بچپن میں ہی مر گئے تھے، لیکن آپ کے آباء و اجداد میں سے ایک بھی ایسا نہیں تھا جو بچپن میں گزر گیا ہو۔ آباء و اجداد کبھی جواں مرگی کا شکار نہیں ہوتے۔ جو جین اپنے حاملین کی ہلاکت کا باعث بنتا ہے اسے مہلک جین، لیتھل جین کہا جاتا ہے۔ ایک نعیم جین مہلک جین کے اثرات معذوری پر منتج ہوتے ہیں، اسی طرح کہ وہ یہ دیگر وجوہ سے موت کو زیادہ ممکن بنا دیتے ہیں۔ کوئی بھی جین زندگی کے کسی خاص مرحلے پر اپنے جسموں کو اپنا زیادہ سے زیادہ اثر ڈالتا ہے، اور مہلک اور نیم مہلک اس سے مستثنیٰ نہیں ہیں۔ زیادہ تر جینز جنین کے مرحلے کے دوران اپنا اثر ڈالتے ہیں، دیگر بچپن کے دوران، کچھ جوانی میں، کچھ متوسط عمر میں، اور بعض دیگر بڑھاپے میں۔ غور کریں کہ ایک کیٹرپلر جب تتلی میں تبدیل ہو جاتا ہے تو عین اسی طرح کے جینز فعال ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ مہلک جینز کو جین پول سے ہٹا دیے جانے کا رجحان ہوگا، لیکن اتنی ظاہری بات یہ بھی ہے کہ دیر سے فعال ہونے والا مہلک جین پول میں ابتدائی مرحلے کے مہلک جین سے زیادہ مستحکم ہوگا۔ ایک ایسا جین جو کسی پرانے جسم میں مہلک تھا اب بھی جین پول میں کامیاب ہو سکتا ہے، بشرطے یہ کہ اس کا مہلک اثر خود کو ظاہر نہیں کرتا جب تک کہ جسم کو کم از کم کچھ تولید کا وقت نہ ملے۔ مثال کے طور پر، ایک جین جس نے پرانے جسموں کو کینسر کا شکار بنایا وہ متعدد اولادوں کو منتقل ہو سکتا ہے، کیونکہ ان افراد نے کینسر ہونے سے پہلے تولید کا عمل انجام دیا ہوگا۔ دوسری طرف، ایک ایسا جین جس نے نوجوان بالغ جسموں کو کینسر کا شکار بنایا تھا
بہت زیادہ اولادوں کو منتقل نہیں ہوگا، اور ایک ایسا جین جس نے چھوٹے بچوں کو مہلک کینسر کا شکار بنا دیا کسی بھی اولاد کو منتقل نہیں ہوگا۔ اس نظریے کے مطابق بڑھاپے کی خستہ حالی صرف دیر سے کام کرنے والے مہلک اور نیم مہلک جینز کے جین پول میں جمع ہونے کی ضمنی پیداوار ہے، جسے قدرتی انتخاب کے جال سے صرف اس وجہ سے پھسلنے کی اجازت دی گئی ہے کہ وہ دیر سے فعال ہوتے ہیں۔ میڈاور خود جس پہلو پر زور دیتا ہے وہ یہ ہے کہ قدرتی انتخاب ایسے جینز کے حق میں ہوگا جو دیگر مہلک جینز کے تفعال کو مؤخر کرنے کا اثر رکھتے ہیں، اور یہ ان جینز کے حق میں بھی ہوگا جن کا اثر اچھے جینز کے اثر کو معجل کرنے کا ہوگا۔ ایسا ممکن ہے کہ ارتقاء کا ایک بڑا حصہ جینز کی سرگرمی کے آغاز کے وقت میں جینیاتی طور پر کنٹرول شدہ تبدیلیوں پر مشتمل ہو۔ یہاں نوٹ کرنے کی بات اہم یہ ہے کہ اس نظریے کو صرف مخصوص عمروں میں ہونے والی تولید کے بارے میں کوئی پیشگی مفروضے بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک ابتدائی مفروضے کے طور پر مان لیتے ہیں کہ تمام افراد کے کسی بھی عمر میں بچہ پیدا کرنے کا یکساں امکان ہوتا ہے، تو میڈاور کا نظریہ دیر سے کام کرنے والے مؤثر جینز کے جین پول میں جمع ہونے اور اس کے ضمنی ثانوی نتیجے کے طور پر بڑھاپے میں کم تولید کے رجحان کی فوری پیش گوئی کرے گا۔ ضمنی طور پر اس نظریے کی ایک اچھی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ہمیں کچھ دلچسپ قیاس آرائیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اگر ہم انسانی زندگی کی مدت میں اضافہ کرنا چاہیں تو دو عمومی طریقے ہیں جس سے ہم ایسا کر سکتے ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ ہم کسی مخصوص عمر جیسے 40 برس سے پہلے تولید پر پابندی لگا دیں، اس سے کچھ صدیوں کے بعد کم از کم عمر کی رینج 50% تک بڑھ جائے گی وغیرہ۔ یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ انسانی عمر کو اس طریقے سے کئی صدیوں تک طویل کیا جا سکتا ہے، تاہم میں یہ تصور نہیں کر سکتا کہ کوئی بھی سنجیدگی سے ایسی پالیسی قائم کرنا چاہے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم جینز کو یہ سوچنے میں بے وقوف بنانے کی کوشش کر سکیں کہ وہ جس جسم میں موجود ہے وہ واقعی اپنی عمر سے چھوٹا ہے۔ عملی طور پر اس کا مطلب ہوگا بڑھاپے کے دوران ہونے والی جسم کے اندرونی کیمیائی ماحول میں تبدیلیوں کی شناخت کرنا۔ ان میں سے کوئی کیمیائی ماحول اس بات کا اشارہ ہو سکتا ہے جو دیر سے کام کرنے والے مہلک جینز کو فعال کر دے۔ ایک نوجوان جسم کی سطحی کیمیائی خصوصیات کی نقل کرنے سے دیر سے کام کرنے والے مؤثر جینز کو فعال ہونے سے روکنا ممکن ہو سکتا ہے۔ دلچسپ نکتہ یہ ہے کہ بڑھاپے کے کیمیائی اشارے کسی بھی عام معنی میں ضروری نہیں کہ مؤثر ہوں۔ مثال فرض کریں جو ان جسموں کے مقابلے میں بوڑھے جسموں میں کوئی مادہ ایس زیادہ کثیف حالت میں جمع ہو جاتا ہے، ممکن ہے کہ ایس بجائے خود کافی بے ضرر ہو۔ شاید کھانے میں کوئی مادہ ہے جو وقت کے ساتھ جسم میں جمع ہوتا رہے، لیکن خود بخود کوئی بھی جین جس کا کام ایس کی موجودگی میں مؤثر اثر ڈالنا ہے مگر بصورت دیگر اس کا اچھا اثر پڑتا ہے، وہ جین پول میں مثبت طور پر منتخب کیا جائے گا جس کا تفعال عملاً بڑھاپے میں ہلاکت کا باعث بننے والا جین ہوگا۔ اس کا تدارک جسم سے محض ایس کو ہٹا دینے سے ہو جائے گا۔ اس خیال کے بارے میں انقلاب انگیز بات یہ ہے کہ ایس خود بڑھاپے کے لیے صرف ایک لیبل کا کام دیتا ہے۔ کوئی بھی ڈاکٹر جو مشاہدہ کرے کہ ایس کا زیادہ ارتکاز موت کا باعث بنتا ہے، شاید ایس کو کسی قسم کا زہر سمجھتا ہے، اور شاید ایس اور جسم کے تفعال میں گڑبڑ کے دوران کسی براہ راست ربط کی تلاش میں اپنے دماغ کو کھپتا رہے گا، لیکن ہماری فرضی مثال میں ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا وقت ضائع کر رہا ہو۔ ایک مادہ وائی بھی ہو سکتا ہے جو نوجوانوں کے لیے اس لحاظ سے ایک لیبل ہے یہ پرانے جسموں کے مقابلے میں نوجوان جسموں میں زیادہ مرتکز ہو۔ ایک بار پھر ایسے جینز کا انتخاب کیا جا سکتا ہے جو وائی کی موجودگی میں اچھے اثرات مرتب کریں لیکن جو اس کی غیر موجودگی میں مؤثر ہوں۔ یہ جاننے کے کسی بھی ذریعے کی عدم موجودگی میں کہ ایس یا وائی کیا ہیں، اس طرح کے اور بہت سے مادے ہو سکتے ہیں۔ ہم صرف یہ عمومی پیش گوئی کر سکتے ہیں کہ آپ ایک بوڑھے جسم میں کسی نوجوان جسم کی جتنی زیادہ خصوصیات کی نقل کر سکتے ہیں، چاہے یہ خصوصیات کتنی ہی سطحی کیوں نہ لگیں، اس سے بوڑھا جسم اتنی ہی زیادہ دیر تک زندہ رہے گا۔ میں اس بات پر زور دوں گا کہ یہ صرف میڈاور کے نظریہ پر مبنی قیاس آرائیاں ہیں، اگرچہ محسوس ہوتا ہے کہ میڈاور کے نظریے میں منطقی طور پر کچھ نہ کچھ سچائی ضرور ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ بوڑھے اجسام کی بوسیدگی کی کسی بھی عملی مثال کی صحیح وضاحت ہے۔ موجودہ مقاصد کے لیے اہم بات یہ ہے کہ ارتقاء کے جینی انتخاب کے نقطہ نظر کو افراد کے بوڑھا ہونے پر مرنے کے رجحان کے اسباب پر چسپاں کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہے۔ انفرادی اموات کا مفروضہ جو اس باب میں ہمارے مرکزی استدلال کا حصہ تھا، اس نظریہ کے فریم ورک کے اندر قابل توجیہ ہے۔
دوسرا مفروضہ جس سے میں سرسری طور سے گزر گیا تھا وہ یہ ہے کہ جنسی تولید اور کراسنگ اوور کا جواز پیش کرنا زیادہ مشکل ہے۔ کراسنگ اوور کو ہمیشہ واقع ہونے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ نر پھل مکھیاں ایسا نہیں کرتی ہیں۔ ایک جین ہے جو ماداؤں میں بھی کراسنگ اوور کو دبانے کا اثر رکھتا ہے۔ اگر ہم مکھیوں کی ایک آبادی کی افزائش کریں جس میں یہ جین افاقی ہو تو کروموسوم پول میں کروموسوم قدرتی انتخاب کی بنیادی طور پر ناقابل تقسیم اکائی بن جائے گی۔ در حقیقت اگر ہم اپنی تعریف کو منطقی انجام تک پہنچائیں تو ایک مکمل کروموسوم کو ایک جین قرار دینا پڑے گا۔ پھر جنسی تعلقات کے متبادل بھی موجود ہیں۔ مادہ گرین فلائی بنا باپ کے زندہ مادہ اولاد پیدا کر سکتی ہیں جن میں سے ہر ایک اپنی ماں کے تمام جینز کی حامل ہو سکتی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اس کی ماں کے رحم کے جنین میں جو رحم ہوتا ہے اس کے اندر بھی چھوٹا سا جنین ہو سکتا ہے۔ لہٰذا مادہ گرین فلائی بیک وقت ایک بیٹی اور ایک پوتی کو جنم دے سکتی ہے۔ یہ دونوں اس کے اپنے ہم شکل جڑواں بچوں کے مساوی ہوتے ہیں۔ بہت سے پودے سکرز کو بیج کر نباتاتی طور پر اپنے جین پول کی توسیع کرتے ہیں۔ اس صورت میں ہم تولید کے بجائے نشو و نما کہنے کو ترجیح دے سکتے ہیں۔ لیکن پھر اگر آپ اس کے بارے میں غور کریں تو نشو و نما اور غیر جنسی تولید میں بہرحال بہت کم فرق ہے، کیونکہ دونوں سادہ میوٹک خلیات کی تقسیم سے واقع ہوتے ہیں۔ بعض اوقات نباتاتی تولید سے پیدا ہونے والے پودا والدہ سے الگ ہو جاتے ہیں۔ دیگر صورتوں میں مثال کے طور پر ایلم کے درخت ایلم ٹریز کے جوڑنے والے سکرز قائم رہتے ہیں۔ در حقیقت ایک پورا ایلم کا درخت ایک فرد سمجھا جا سکتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر گرین فلائی اور ایلم کے درخت ایسا نہ کریں تو ہم میں سے باقی لوگوں کو بچہ پیدا کرنے میں اتنی مشقت کیوں جھیلنی پڑتی ہے کہ پہلے اپنے جینز کو کسی اور کے جین کے ساتھ مخلوط کریں؟ یہ آگے بڑھنے کا ایک عجیب طریقہ لگتا ہے۔ جنسی تعلقات یعنی سیدھی سادی نقل سازی کی ایسی عجیب و غریب بگڑی ہوئی شکل سب سے پہلے وجود میں آئی ہی کیوں؟ جنسی اختلاط کا فائدہ ہی کیا ہے؟ ارتقاء پسند کے لیے اس سوال کا جواب دینا انتہائی مشکل ہے۔ اس کا جواب دینے کی سب سے سنجیدہ کوششوں میں پیچیدہ ریاضیاتی استدلال شامل ہے۔ میں بے تکلفی سے اس سے صرف نظر کر رہا ہوں سوائے ایک بات کہنے کے، وہ یہ ہے کہ نظریہ سازوں کو جنسی ارتقاء کی وضاحت میں کم از کم جو مشکل پیش آئی وہ اس حقیقت کا شاخسانہ ہے کہ وہ فرد کو ایسا وجود تصور کرنے کے عادی ہیں جو زندہ رہنے والے جینز کی تعداد کو زیادہ سے زیادہ فروغ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ اس نقطہ نظر سے جنس متناقض نظر آتا ہے کیونکہ یہ ایک فرد کے لیے اپنے جینز کے فروغ کا ایک غیر کارگر طریقہ ہے جس میں ہر بچے کے پاس فرد کے جینز کا صرف 50% ہوتا ہے، باقی 50% جنسی ساتھی فراہم کرتا ہے۔ کاش ایک گرین فلائی کی طرح وہ ان بچوں کو پیدا کرنے پر قدرت رکھتے جو اس کی صحیح نقلیں ہوتے، تو وہ اپنے جینز کا 100% ہر بچے کے جسم میں اگلی نسل کو منتقل کر پاتے۔ اس ظاہری تناقض نے کچھ نظریہ سازوں کو گروپ سلیکشنزم کو اپنانے پر مجبور کر دیا کیونکہ جنسی تعلقات کے لیے گروہستہ کے فوائد کے بارے میں سوچنا نسبتاً آسان ہے۔ WF بوڈمر کے بقول جنسی تعلقات ان مفید تغیرات کو ایک فرد میں جمع کرنے کی تسہیل کرتے ہیں جو مختلف افراد میں الگ الگ پیدا ہوئے۔ لیکن اگر ہم اس کتاب کے استدلال پر غور کریں اور فرد کو بقا کی ایک مشین کے طور پر تصور کریں جسے طویل العمر جینز نے مختصر مدتی وفاق کے ذریعے تعمیر کیا ہے تو یہ تناقض کم متضاد لگتا ہے۔ اس کے بعد پورے فرد کے نقطہ نظر سے کارکردگی غیر متعلق نظر آتی ہے۔ جنسیت بمقابلہ غیر جنسیت کو سنگل جین کنٹرول کے تحت ایک خاصہ سمجھا جائے گا، بالکل نیلی آنکھیں بمقابلہ بھوری آنکھوں کی طرح۔ جنسیت کی خاطر ایک جین اپنے خود غرضی کے لیے دیگر تمام جینز کے ساتھ ساز باز کرتا ہے۔ اسی طرح کراسنگ اوور کے لیے بھی ایک جین ہے، یہاں تک کہ ایسے جین بھی ہیں جنہیں میوٹیٹر یعنی تغیر کار کہا جاتا ہے، جو دیگر جینز میں غلطیوں کی نقل کی شرح میں جوڑ توڑ کرتے ہیں۔ تعریف کی روح سے نقل کی غلطی سے اس جین کا خسارہ ہے جو غلط نقل کیا گیا ہے، لیکن اگر اس سے خود غرض میوٹیٹر جین کو فائدہ ہوتا ہے تو اس غلطی کو متاثر کرتا ہے، تو میوٹیٹر پورے جین پول میں پھیل سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کراسنگ اوور سے کراسنگ اوور کے لیے کسی جین کو فائدہ ہوتا تو یہ کراسنگ اوور کے وجود کی کافی وضاحت ہے، اور اگر جنسی تولید سے غیر جنسی تولید کے مقابلے کسی جین کو فائدہ پہنچتا ہے تو یہ جنسی تولید کے وجود کی کافی توجیہ ہے۔ اس سے کسی فرد کے باقی تمام جینز کو فائدہ ہوتا ہے یا نہیں، یہ نسبتاً غیر متعلق سوال ہے۔ خود غرض جین کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو جنسی تعلقات اتنے عجیب و غریب نہیں ہیں۔
یہ خطرناک حد تک ایک دوری استدلال بننے کے قریب ہے، کیونکہ جنسیت کا وجود استدلال کے پورے سلسلے کے لیے ایک پیشگی شرط ہے جس کی بنا پر جین کا انتخاب کی عقائی تصور کیا گیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ دائرے سے بچنے کے طریقے موجود ہیں، لیکن یہ کتاب اس سوال کا تعاقب کرنے کے لیے نہیں لکھی گئی ہے۔ جنس موجود ہے، یہ حقیقت کافی ہے۔ یہ جنس اوور کراسنگ اوور ہی کا نتیجہ ہے کہ چھوٹی جینیاتی اکائی یا جین کو وہ قریب ترین چیز سمجھا جا سکتا ہے جو ہمیں بنیادی طور پر حاصل ہوتی ہے، یعنی ارتقاء کا خود مختار ایجنٹ۔ جنس وہ واحد ظاہری تناقض نہیں ہے جو اس لمحے کم پریشان کن ہو جاتا ہے جب ہم خود غرض جین کے اصطلاحوں میں سوچنا سیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایسا لگتا ہے کہ جانداروں میں ڈی این اے کی موجودہ مقدار جو ان کی تعمیر کے لیے سختی سے ضروری ہے، ضرورت سے زیادہ ہے۔ ڈی این اے کا ایک بڑا حصہ کبھی پروٹین نہیں بنتا۔ انفرادی جاندار کے نقطہ نظر سے یہ متناقض لگتا ہے۔ اگر ڈی این اے کا مقصد اجسام کی تعمیر کی نگرانی کرنا ہے تو ڈی این اے کی ایک بڑی مقدار موجود ہونا حیرت کی بات ہے جو ضرورت سے اضافی ہے۔ ماہرین حیاتیات یہ سوچنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ بظاہر اضافی ڈی این اے کون سا مفید کام کر رہا ہے، لیکن خود غرض جینس کے نقطہ نظر سے اس میں کوئی تناقض نہیں ہے۔ ڈی این اے کا اصل مقصد بس زندہ رہنا ہے، نہ اس سے زیادہ اور نہ کم۔ اضافی ڈی این اے کی وضاحت کرنے کا آسان ترین طریقہ یہ تصور کرنا ہے کہ یہ ایک طفیلی ہے یا زیادہ سے زیادہ ایک بے ضرر لیکن بیکار مسافر ہے جو دوسرے ڈی این اے کے ذریعے بنائی گئی بقا کی مشینوں پر سواری کر رہا ہے۔ بعض لوگ اس بات پر معترض ہیں جسے وہ ارتقاء کے حد سے زیادہ جین مرکوز نقطہ نظر کے طور پر دیکھتے ہیں۔ وہ استدلال پیش کرتے ہیں کہ آخرکار موت یا زندگی کا حقیقی تعلق تو مکمل فرد سے ہے۔ مجھے امید ہے کہ میں نے اس باب میں یہ وضاحت کافی کر دی ہے کہ یہاں واقعی ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جس طرح مکمل کشتیاں دوڑیں جیتتی ہیں یا ہارتی ہیں، اس طرح اصلاً یہ افراد ہی ہیں جو زندہ رہتے ہیں یا مرتے ہیں، اور قدرتی انتخاب کا فوری اظہار تقریباً ہمیشہ انفرادی سطح پر ہی ہوتا ہے۔ لیکن غیر بے ترتیب نان رینڈم انفرادی موت اور تولیدی کامیابی کے طویل مدتی نتائج جین پول میں جین فریکوینسی تبدیل کرنے کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں۔ بعض تحفظات کے ساتھ جین پول جدید نقل سازوں کے لیے وہی کردار ادا کرتے ہیں جو ابتدائی سوپ نے ابتدائی جانوروں کے لیے کیا تھا۔ جنسی اختلاط اور کروموسوم کراسنگ اوور سوپ کے جدید مساوی کی سیالیت کو محفوظ رکھنے کا اثر رکھتے ہیں۔ جنسی اختلاط اور کراسنگ اوور کی وجہ سے جین پول اچھی طرح متحرک اسٹریٹ رہتا ہے اور جینس کی جزوی عدلاً بدلی ہوتی رہتی ہے۔ ارتقاء وہ عمل ہے جس کے ذریعے جین پول میں کچھ جینز زیادہ تعداد میں اور دیگر کم تعداد میں رہ جاتے ہیں۔ جب بھی ہم اچھے کسی خاصے مثلاً اثار پسند رویے کے ارتقاء کی وضاحت پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ عادت اچھی ہے کہ ہم خود سے سادہ الفاظ میں پوچھیں، اس خاصے سے جین پول میں جینز کی فریکوینسی پر کیا اثر پڑے گا؟ بعض اوقات جینی زبان قدرے تھکا دینے والی ہو جاتی ہے، اس لیے اختصار اور طلون کے لیے ہم تمثیل کا سہارا لیں گے، لیکن ہم ہمیشہ اپنی تمثیلوں پر شک کی نظر رکھیں گے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ اگر ضروری ہو تو ان کا جینی زبان میں دوبارہ ترجمہ کیا جا سکے۔ جہاں تک جین کا تعلق ہے، جین پول میز سوپ کی ایک نئی قسم ہے جس سے یہ اپنی غذا اخذ کرتا ہے، جو بدلاً وہ بس یہ ہے کہ آج کل یکے بعد دیگرے بقا کی فانی مشین بنانے میں جین پول سے نکالے گئے ساتھیوں کے پے در پے گروہوں کے ساتھ تعاون کر کے اپنی غذا حاصل کرتا ہے۔ اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے اگلے باب میں ہم بقا کی مشینوں کے بارے میں بات کریں گے اور یہ کہ جین ان کے رویوں کو کس طرح کنٹرول کرتے ہیں۔